الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبق نما پارا قال الملأ الذين استكبروا من قومه. اس سے پچھلے سبق میں انبیاء علیہ السلام کے حالات ذکر کیے. آقا علیہ السلام پر انبیاء کے حالات اور ان کی تبلیغ کے انداز اور اس انداز میں اور اس تبلیغ میں جو انہیں مشکلیں پیش آئی اس کو بیان کر کے آقا کو تسلی دی جاتی رہی. پیچھے جو جن جن انبیاء کا ذکر ہوا اس میں حضرت نوح تھے، حضرت لوط تھے، حضرت صالح تھے، حضرت شعیب تھے. تو ان کا مختصراً جو ذکر ہوا وہ 5 انبیاء کا ہوا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا پچھلے سبق 8ویں پارے کے آخر میں ذکر ہو رہا تھا. اسی سبق کو یعنی حضرت شعیب کی قوم کے جواب کو یہاں سے شروع کیا گیا. قال الملأ الذين استكبروا. اس میں سے پچھلے والے سبق میں ایک بنیادی چیز بتانا ضروری ہے کہ ناقۃ اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کی اونٹنی جو حضرت صالح کے قوم کو انہی کی ڈیمانڈ پہ ایک گھابن اونٹنی جو پہاڑی میں سے نکالی گئی. انہوں نے معجزہ یہ طلب کیا، اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر وہ دکھایا. اس اونٹنی کے حالات بہت عجیب و غریب تھے. عام اونٹ اور اونٹنیوں کے مقابلے میں وہ عظیم الجثہ تھی، بڑی قد کی تھی، کھانا پینا اس کا زیادہ تھا بمقابلہ دوسرے اونٹوں کے. جدھر وہ جاتی دوسرے جانور ڈر کے بھاگ جاتے تھے، اس لیے وہ کسی کنویں پر پانی پینے کے لیے چلی جاتی تو اس کے تالاب میں جتنا پانی ہوتا سارا پی جاتی. اب اگر مانگ انہوں نے اپنے منہ سے لی تھی یہ اونٹنی اور ان کی منہ مانگی ڈیمانڈ پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عجیب الخلقت اونٹنی ظاہر کی. اب قوم اس معاملے میں پریشان ہوئی تھی. جب پریشان ہوئی تھی تو صالح نے باریاں لگا دی تھی. ایک دن باری اس کی یہ پانی پیا کرے گی، اس دن تمام جانور وہاں نہ جایا کرے، دوسرے دن تم پی لینا، اور کہیں اگر یہ پھرتی ہے تو اس کو مت روکنا، منع نہ کرنا. اللہ کی زمین میں اللہ کی اونٹنی جہاں چاہے چرتی پھرتی رہے، اسے چھیڑنا نہ. یہ ذکر ہوا تھا حضرت صالح کی. حضرت صالح کی قوم نے اس کی کونچے کاٹ دی. بار بار حضرت صالح نے انہیں تنبیہ کی تھی کہ ایسا مت کرنا، مگر انہوں نے کیا اور ان کے اوپر عذاب آیا تھا بہت سخت قسم کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو اس قسم کے نجس لوگوں سے پھر پاک کر دیا. پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور عذاب ان پر آیا تھا زلزلہ. اس زلزلہ کے اندر کچھ اس قسم کا شور اور چیخ و پکار تھی جس سے بعض جگہ صیحہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ منہ کے بل گر گئے اور سارے کے سارے وہیں پناہ ہو گئے. اس کا عذاب تھا اس صیحہ میں، چیخ و پکار میں اور زلزلے میں. تو یہ حضرت صالح کی جو قوم سمود کو حضرت قوم سمود کی طرف حضرت صالح گئے تھے اور حضرت صالح نے دکھائی تھی ناقۃ اللہ کی اونٹنی. اس کا ذکر پچھلے رکوع میں آیا. پھر اس میں ذکر آیا تھا حضرت لوط کا. حضرت لوط اور حضرت ابراہیم ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. وہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے حضرت لوط. اصل میں یہ عراق کے علاقے کے رہنے والے تھے اور بصرہ کے آس پاس علاقہ ہے بابل کا. حضرت ابراہیم وہاں کے تھے جہاں نمرود کی حکومت تھی. عراق کا علاقہ اور حکومت کے ساتھ ٹکرانے کے بعد حضرت ابراہیم نے وہاں سے ہجرت کر لی تھی اور ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط بھی تھے. فآمن لہ لوط سورہ عنکبوت میں ہے. تو آپ کی بیوی حضرت سارہ اور یہ بھتیجا لوط یہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے. ہجرت کر کے جس وقت حضرت ابراہیم شام کے علاقے میں پہنچے تو اردن کے کنارے پر جو کنعان کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں آ کر آپ نے حضرت ابراہیم نے قیام کیا. اور اردن کا وہ علاقہ جسے دریائے اردن کا مغربی کنارہ کہا جاتا ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہاں اب بھی ایک بستی ہے اور اب بھی اس کا نام قریہ خلیل ہے اور وہیں حضرت ابراہیم کی قبر ہے. تو تاریخی طور پہ یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ علاقہ تھا جہاں آ کر حضرت ابراہیم ٹھہرے تھے. تو حضرت ابراہیم نے اپنا مرکز وہاں بنایا اور دوسری آبادی جو اس کنعان سے کچھ فاصلے پر تھی وہاں بھی آج کل اسرائیل ہی ہے اور وہ آج کل اسرائیلیوں کے ہی قبضے میں. نقشے کے اندر لکھا ہوا ہے، کبھی آپ دیکھیں، اگر آپ نقشہ دیکھیں، اور یہ میں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، گلوب ہوتا ہے نا، اس پہ میں نے دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا ڈیڈ سی، عربی میں کہتے ہیں بحر میت.
بحر لوت انگریزی میں سے کہتے ہیں ڈیڈ سی، یعنی مردہ سمندر، بحر میت، بحر لوت۔ یہ پانی کی ایک جھیل ہے، اس کا پانی بہت زہریلا ہے، کوئی جاندار چیز اس میں زندہ نہیں رہتی۔ پانیوں کے اندر جو جانور ہوا کرتے تھے، مینڈک، مچھلی، کچھوا وغیرہ عام طور پہ پانیوں میں ہوتے ہیں، اس پانی میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہتی، اس کو بحر میت کہتے ہیں یا بحر لوت۔ یہ علاقہ تھا جس میں ایک بڑا مرکزی شہر تھا سدوم، اور اس کے ارد گرد بستیاں تھیں۔ حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے اس سدوم کے اندر ٹھہرایا تھا کہ آپ اس علاقے کے اندر تبلیغ کریں۔ تو وہ علاقہ جو برباد ہوا اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے ساتھ، ایسا برباد ہوا، ایسا اس کو الٹ دیا گیا، پلٹ دیا گیا کہ اب وہ صرف ایک جھیل کی شکل میں موجود ہے اور اس میں زہریلا پانی ہے۔ باقی کسی جگہ کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ وہ علاقہ اس وقت بھی نظر آتا ہے بحر لوط یا بحر میت یا ڈیڈ سی سے۔ اس کے اندر کوئی جانور باقی نہیں رہتا، اس قسم کا پانی ہے زہریلا، گویا عذاب کے اثرات اس میں آج تک ہیں۔ مرکزی بستی یہ سدوم تھی اور اس کے ارد گرد کچھ اور بستیاں تھیں۔ کیونکہ کئی بستیوں کا ذکر آیا تو اس کو مؤتفقات کے ساتھ قرآن کریم نے تعبیر کیا کہ الٹ جانے والی بستیاں۔ معلوم ہوتا ہے کئی بستیاں تھیں، مرکزی شہر بہرحال سدوم تھا۔ یہاں حضرت لوط کو بھیجا گیا۔ حضرت لوط یہاں نسب اور نسل کے اعتبار سے ان کے ساتھ شریک نہیں تھے، ہاں البتہ وہاں چونکہ رہن سہن ہو گیا اور انہی میں شادی کر لی، اس اعتبار سے وہ ان میں شریک تھے۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا تعلق اور ان کا کہاں کہاں رہنا ہوا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ قوم لوط کے جو حالات تھے وہ ابتدائی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم ان کا تعلق، یہ بھتیجے ہیں، اور ان دونوں نے جو ہے نا حضرت لوط نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آئے، اور حضرت ابراہیم یہ کنعان کے علاقے میں دریائے اردن کے کنارے پر آ کر آباد ہو گئے، اور آج بھی وہ قریہ خلیل ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم کی قبر ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اور شاہ اردن کے یہ قبضے میں اس آباد علاقے میں حضرت ابراہیم نے اپنا مرکز بنایا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر دوسری آبادی جس کا مرکزی شہر سدوم تھا، اس کے ارد گرد بستیاں تھیں، مؤتفقات سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ بحر میت ہے اور بدبودار ہے، وہاں کوئی بھی جانور ٹھہر نہیں سکتا۔ اور اس دیکھیں کتنے 100 سال گزر گئے لیکن آج تک جو ہے نا اس میں یہ گندگی موجود ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا اتنا سخت عذاب آیا تھا قوم لوط پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم لوط میں بہت برا فعل تھا، وہ تھا ہم جنس پرستی۔ مرد سے غلط کام کرتے تھے اور عورتوں کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، اور ان میں ہڈرمی بھی بہت تھی۔ اور حضرت ابراہیم کو حضرت لوط کو بڑا یہ سخت جواب دیا کرتے تھے۔ جب حضرت لوط انہیں منع کرتے تھے اس بات سے تو یہ آپ آگے سے سرکشی کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر بھی آیا تھا، 5 انبیاء کا ذکر آیا تھا، تو اس میں آخری میں حضرت شعیب کا ہے۔ حضرت شعیب کے متعلق بھی آپ کے پاس آیا کہ حضرت شعیب کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور تھے بھی یہ تجارتی لوگ، تجارت بہت کیا کرتے تھے، تجارت سے ان کا واسطہ بھی زیادہ پڑتا تھا، اور یہ اسی کام میں پھر اس طرح کی ملاوٹ کرنے لگے کہ ناپ تول میں کمی کرنے لگے۔ اب باقاعدہ ہم سبق شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو اب سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کے سامنے قوم لوط کا تعارف آیا، حضرت نوح کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا تعلق اور ان کی قوموں پہ جب عذاب آیا تو کیوں اور کس لیے آیا یہ چیزیں، اور حضرت شعیب اور قوم سمود میں حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی اس کے متعلق آپ کے سامنے مختصراً بیان ہوا۔ اب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو ضرور بضرور نکالیں گے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریۃ اپنے شہر سے، او لتعودن نکال دیں گے اپنے شہر سے، یا آپ لوٹ آؤ فی ملتنا ہمارے طریقے پر۔ شعیب قال شعیب، حضرت شعیب نے فرمایا اولو کننا کارہین، کیا تم ہمیں نکال دو گے اگرچہ ہم کراہت کرنے والے ہی ہوں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے جھوٹ گڑھا اللہ پر، ان ادنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے طریقہ پر، بعد اذ جان اللہ منہا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں گے تمہارے طریقے پر مگر اللہ کے چاہنے کے وقت میں جو ہمارا رب ہے، نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہاں اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ہدایت کے پاس گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وسیع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے وسیع کر دیا ہمارے لیے ہر چیز علم کے اعتبار سے، علی اللہ توکلنا ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ دیکھیں توکل انبیاء کا کام ہے۔ آج کے دور میں جو متوکل لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ پر ہر حال میں حالات جتنے بھی سنگین ہو جائیں اللہ پر توکل کرنے والے مطمئن نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر حضرت شعیب نے فرمایا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے میرے پروردگار فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان
ٹھیک ٹھیک، وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہت اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا شعیب کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر اتباع کی تم نے شعیب کی، یعنی اس وقت میں جو لوگ حضرت شعیب کے ساتھ کھڑے تھے انہیں کہا کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے انکم اذا لخاسرون، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تباہ کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بالآخر کیا ہوا، عذاب آ گیا، حضرت شعیب نے بھی ان کے لیے عذاب مانگا، جدائی مانگی تھی، تو فاخذتهم الرجفہ، ان کو بھی زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھر میں اوندے منہ گرے پڑے ملے۔ ایسا عذاب ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے آج تک ان کی بستیوں کو، صدوم بستی کو ابھی تک بدبودار رکھا، ایسا سخت عذاب تھا کہ اس کے آج بھی اثرات ہے، کوئی جاندار پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا، زہریلا پانی ہے، اور آج بھی وہ نظر آتا ہے نقشوں میں ڈیڈ سی کے نام سے، بحر میت یا بحر لوط۔ تو ان کے اوپر جو قوم شعیب پر عذاب آیا تھا وہ بھی ایک طرح کا ایسے ہی تھا، زلزلے کا عذاب تھا، جیسے ان میں آیا تھا زلزلے اور چیخ و پکار تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین کذبوا شعیبا، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں ٹھہرے وہ شہر میں، الذین کذبوا شعیبا، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا کانوا هم الخاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ فتولی عنہم، پھر منہ پھیر لیا شعیب نے ان سے، وقال، اور کہا یا قوم، یا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالاتی ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، ونصحت لکم، میں نے تمہیں خیر خواہی کر دی، فکیف آسى علی قوم کافرین، کیسے افسوس کروں میں کفر کرنے والے لوگوں پر، یعنی ہر اعتبار سے تم پر افسوس کرنے کو جی کا چاہتا ہے کیونکہ تم کافر قوم ہو۔ تو آپ کے سامنے گزشتہ امتوں کے واقعات کا سلسلہ تھا، ابھی آپ کے سامنے عرض کیا 5واں واقعہ ہے یہ حضرت شعیب کا، 8ویں پارے سے 4 انبیوں کا ذکر ہوا، حضرت شعیب کا بھی وہیں شروع ہوا، ان کی قوم کا جو جواب تھا وہ 9ویں پارے کی ابتدا میں آیا۔ حضرت شعیب اور ان کی قوم کا یہ واقعات تھے، اور انہوں نے اپنی قوموں نے انبیاء کو کیا جواب دیے وہ ترجمے آپ کے سامنے آ گیا، لیکن جو قومی خصوصیات میں حضرت لوط کی قوم تھی ان کا ذکر خاص کر آیا تھا، ان کے الفاظ اور ان کے جواب میں تھوڑی سی تبدیلی تھی باقی امتوں کے مقابلے میں، اور اللہ رب العزت نے بھی حضرت لوط کے کلام میں ان کے اوپر زور دیا ہے۔ حضرت شعیب کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر دیکھیں اخلاق کے اعتبار سے تو وہ قوم لوط اخلاقی پستی کا شکار تھی، ان کا معاملہ خراب تھا، اور یہ جو حضرت قوم شعیب ہے ان میں بھی لینے دینے کے معاملے میں یہ بہت پستی کا شکار تھی، کیونکہ یہ تاجر قوم تھے، شاہراہ پر ان کی یہ لوگ واقع تھے جہاں سے قافلے گزرتے تھے، تو تاجر ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کم تولنے اور کم ماپنے کی بیماری تھی، جب کسی سے لیتے تو پورا لیتے اور جس وقت تو دیتے تو اپنی چابک دستی کے ساتھ وزن تول وغیرہ ٹھیک نہیں کرتے تھے، تو گویا دوسرے کا حق دبا لیتے اور جب اپنے حق کی باری آتی تو پورا پورا لیتے۔ تو تاجر طبقوں میں آج بھی یہ بیماری ہے، اور یہ قوم شعیب کی بیماری کی طرح ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ حضرت شعیب نے بہرحال انہیں واضح نصیحت کی، انہوں نے حضرت شعیب کو 2 ٹوک جواب دیا، ضد کی، اور ان کا انجام کیا ہوا اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سخت عذاب ہے حضرت شعیب کی نہ ماننے کی وجہ سے۔ اگر آپ پڑھیں سورہ مطففین میں تو اس میں بھی ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا الناس یستوفون، وہاں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ویل کا لفظ ہے۔ ویل کا مطلب ہے ہلاکت ہے، تو ہلاکت بیان کی گئی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، تو جس میں قرآن کہہ دے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، تو موجودہ دور میں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے فلاح یا کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے بہرحال اس کو بیان کیا۔ پھر قال الملأ الذین استکبروا من قومہ سے یہ پتہ چلا کہ بڑوں نے، سرداروں نے، متکبر نے ان کی قوم میں سے ایسے جواب نکالے، کیا ان کے پاس حل تھا کہ شعیب کو نکال دو، شہر سے نکال دو، اور ان کے جو ساتھی ہیں انہیں شہر سے نکال دو، تو یہ ان کے سرداروں کی ہڈرمی اور ان کا انجام تھا۔ تو اللہ فرما رہے فاخذتهم الرجفہ، پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر ہو گئے اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے، ڈھیر ہو جانے والے، وہیں اپنے گھروں میں ڈھیر ہو گئے، ہلنے کی طاقت نہیں رہی، جو بڑی مارتے تھے، بہت اپنے آپ کو سمجھتے تھے، شیخی براتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آیا تو قوم شعیب بے نام و نشان ہو گئے، ان کا کوئی نام بھی نہیں لینے والا، ایسا ہو گیا جیسے کبھی یہاں بستے ہی نہیں تھے، اتنا خسارہ اٹھایا،
تو یہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ خسارے میں وہی رہے جنہوں نے شعیب کی بات نہیں مانی. شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم، یہ اظہار افسوس ہے کہ اگر عذاب آنے کے بعد مرے پڑے ہوئے دیکھ کر کہہ رہے ہیں تو یہ محض اظہار افسوس ہے. حضرت شعیب نے ان کو مرے پڑے جب دیکھا تو یہ اظہار افسوس کیا کہ تم پر افسوس ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنی طرف سے پیغام پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی تو کاش تم اس بات کو قبول کر لیتے، اللہ کے پیغام کو قبول کر لیتے. اچھا جی، اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمانے کے بعد کہا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی نبی إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر ہم نے اس بستی والوں کو مالی تنگی کے ساتھ اور بدنی تکلیف کے ساتھ آزمایا. یاد رکھیں، مطلب کسی بھی نبی کو بھیجا اور اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا تو پہلے ان کو تھوڑے تھوڑے واقعات لا کر یہ بتایا گیا کہ باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ. اور کسی بھی قوم میں جب عذاب آیا تو اللہ کی ایک اصول رہا، اللہ کی ایک سنت رہی کہ پہلے انہیں تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے حادثات، چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے اللہ متنبع کرتے تھے لعلہم یذرعون، تاکہ وہ عاجزی کرنے لگ جائیں. اللہ فرمانے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ اچھائی کو، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بہت پھل پھول گئے. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہنے لگے تحقیق پہنچی ہمارے آبا کو بھی بدحالی اور خوشحالی. اللہ فرمانے اخذناہم بغتہ، جب وہ پھل پھول گئے اور اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان پر عذاب بھیجا. وہم لا یشعرون، انہوں نے شعور بھی نہیں تھا. ولو ان اہل القری آمنوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، اللہ فرمانے صرف انہوں نے کیا کرنا تھا، ایمان لانا تھا، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنا تھا، صرف یہ دو کام کر دیتے تو ہم ان پر کیا انعام کرتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں نازل کرتے. ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. جب جھٹلایا تو اخذناہم بما کانوا یکسبون، ہم نے ان کے پکڑ لیا ان کے ان کاموں کے سبب جو یہ کرتے تھے. افامن اہل القری، پھر بے خوف ہو گئے بستی والے اس بات سے ان یاتیہم باسنا بیاتا، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب ہے رات کے وقت. وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں. اب امین اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے بستی والے ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب ہے چاشت کے وقت. وہم یلعبون، جب وہ کھیل رہے ہوں. یعنی اللہ کے عذاب آنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، چاہے تو رات آ جائے، چاہے تو چاشت کے وقت آ جائے. تمہاری حالت یا تم سو رہے ہو گئے یا کھیل رہے ہوں گے یا دنیا کے کسی معاملے میں ملوث یا مشغول ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو اسی طرح اچانک آتا ہے. موجودہ دور میں بھی ایسے آپ دیکھ لیں، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں یا کوئی ایسا کام کہ ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسے حالات بنے ہم کسی نیک کام میں مشغول ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جب انسان اٹھایا جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جس حالت میں وہ دنیا سے گیا تھا. اچھے کام کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی انجام ہوگا. انہی قوموں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر ایسے عذاب آتا تھا اچانک. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یامن مکر اللہ، نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ کی تدبیر سے مگر الا القوم الخاسرین، وہ قوم جو خسارہ اٹھانے والی ہے. فرمایا خسارہ اٹھانے والے ہی اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں جو ہدایت والے ہوتے ہیں. اولم یهد للذین یرثون الارض، جو لوگ وارث بنے ہیں اس زمین کے، اس کے اہل کے بعد، زمین کے والوں کے بعد جو اس کے وارث بن گئے، تو کیا ان کی رہنمائی نہیں کر دی گئی؟ یعنی ان واقعات کے ذریعے ابھی آپ کے سامنے میرے سامنے 5 انبیاء کے واقعات آئے. اللہ فرما رہے ہیں کیوں آئے؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں بھی مصیبت پہنچا دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں ان کو دیکھیں قوم شعیب میں کیا تھا، ناپ تول میں کمی. قوم لوط میں کیا تھا، وہ ہم جنس پرستی تھی، مرد سے غلط بدفعلی کرتا تھا. اور ہر قوم میں کچھ ایک برائی تھی، اور اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو وہ ساری برائیاں ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو عذاب کو ٹالے ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے، مصیبت میں اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ ایک تو آقا علیہ السلام کی برکت، اور دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کرنے والے ان میں موجود ہیں. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا جب تک آپ ان میں ہیں اور استغفار کرنے والے میں عذاب نہیں بھیجوں گا. ایک اللہ والے کو میں بیان سن رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کا عذاب تو جو ہے وہ اللہ بڑا ناانصاف ہے. تو وہ بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جملہ غلط ہے، آپ نے یہ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اللہ ناانصاف ہے، آپ پورا قرآن پڑھ لیں. قوموں نے کوئی ایک غلطی کی، اللہ نے انہیں تنبیہ کے انعام رکھے تو اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا. لیکن یہ امت محمدیہ ہر گناہ میں ملوث ہے. ناپ تول میں کمی یہ کرتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں، تمام باطنی اور جسمانی اور معاشرتی گناہ میں یہ ملوث ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نہیں آتا.
تو اللہ نے پہلی قوموں کو تو مہلتیں دی، لیکن اس کے بعد عذاب بھی تو بھیجا، انہیں بھی تو مہلت دی لیکن ان پر عذاب نہیں آتا جس طرح کے اجتماعی طور پہ آنا چاہیے۔ آپ کے سامنے صیحہ، زلزلے آتے، چیخ و پکار آتی، بڑا سخت عذاب آ جاتا، یہاں تک کہ اللہ جبرائیل کو حکم دیتے تھے کہ جبرائیل پوری بستی کو اوپر اٹھا جاؤ، اٹھا لو، ایسے اٹھا لو کہ پیالے میں اگر پانی ہے نا تو وہ پانی بھی نہ ہلے، اور اوپر جا کے انہیں پٹک دو، الٹا کر دو، ایسا عذاب آیا کرتا تھا۔ ہم پہ الحمدللہ ایسا عذاب نہیں آتا۔ تو اس بزرگ کے سامنے اس شخص نے جب یہ کہا تو بزرگ نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا اللہ کا عذاب اب بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب اب بھی آتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آسمانوں سے بھیجا جاتا ہے، جب آسمان سے عذاب نیچے اترتا ہے تو گنبد حضرا کی حیا کر کے واپس لوٹ جاتا ہے، عذاب آتا ہے لیکن آقا کے گنبد کی حیا کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی وجود کی وجہ سے، آقا کے احسانات کی وجہ سے، آقا کی برکت کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے، ورنہ ہمارے اعمال تو ان بستیوں سے یا پہلی قوموں سے زیادہ برے ہیں، چاہے اللہ تو ہم پر عذاب بھیج دیں، ان کے تو نبی بیچ میں ہوتے تھے تو اللہ عذاب بھیج دیتے تھے، لیکن بس نبیوں کو کہا جاتا تھا کہ بس آپ شہر چھوڑ دیں۔ ہمارے نبی کی یہاں روزہ ہونے کی وجہ سے اتنی برکات ہیں، اگر بذات خود نبی ہوتے تو کتنی برکات ہوتی۔ بہرحال یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم انہیں بھی مصیبت پہنچا دیں گے ان کی گناہوں کی وجہ سے، وَلَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم مہر کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر، لا يسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں تھیں، نقص علیک من انبائها، ان کے حالات آپ کو پڑھ کے سنائے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، بس وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس چیز پر جس کو انہوں نے جھٹلایا، اس چیز پر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، تو اللہ نے مہر لگا دی کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرهم من عہد، نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کہ وہ عہد کو پورا کرے۔ کون سا عہد؟ جب ہم سب عالم ارواح میں تھے، آپ تھے، ہم سب تھے، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اللہ والے بعض ایسے اب بھی ہیں جنہیں عہد الست بھی یاد ہے، جن کے دل بالکل صاف و شفاف ہیں، پتہ نہیں مطلب ہیں وہ انسان ہی، لیکن ایسے بزرگ ہستیاں ہیں جنہیں اپنے اللہ سے کیا ہوا عہد الست یاد ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے سب کے سامنے بات کی، اللہ نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے کہا کیوں نہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن اکثر نے وہ عہد کو پورا نہیں کیا، ان وجدنا اکثرهم لفاسقون، ان میں سے جو اکثر تھے وہ اس عہد کے معاملے میں فاسق تھے، کیا کرنے والے تھے؟ اس عہد کو جھٹلانے والے تھے۔ تو 5 واقعات آپ کے سامنے آئے، قوم نوح کا، پھر اس کے بعد قوم عاد کا، پھر قوم سمود کا، پھر قوم لوط کا، اس کے بعد اہل مدین یعنی حضرت شعیب کا۔ اب یہاں سے کچھ آیات میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ آئے گا، مفصل قصہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں سب سے زیادہ قرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا ہے، حضرت موسیٰ کی پرورش، اور کس طرح بنی اسرائیل کو انہوں نے چنگل سے فرعون کے چھڑوایا، اور پھر ان کے ساتھ کس طرح رہے اور کیا کیا معاملات ہوئے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ رپیٹ ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھی، ان واقعات میں، ان میں بھی پڑھ رہے ہیں، ان باروں میں بھی، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ تھا، تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، جس ترازو کے ساتھ ان کو تولا گیا انہی باتوں سے تمہارا وزن بھی کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی اور طرح کا معاملہ تھا، تم جو چاہو تمہیں رسی ڈھیلی کر دی جائے، لیکن معاملہ ہوگا۔ یہ واقعات آگے پیچھے جو ذکر کیے گئے، اس سے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ خبردار، قرآن کریم کے مخاطبین کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ ان واقعات کو یاد کرو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ واقعات تھے۔ اب آگے جو تفصیل کے ساتھ جو واقعہ شروع ہونے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور ان کی والدہ کو انہیں سمندر میں بہانا، اور پھر ان کا واپس اپنی ماں کو اللہ کے حکم سے ماں کے پاس آنا کہ وہ ان کی دودھ پلائیں، یہ ساری چیزیں سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ آئیں گی ترجمے کے تحت ہی۔ یہاں تو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے اور ان کا وہ جو ہم کلام ہوئے وہ چیزیں ہیں، سنیں۔ ثم بعثنا من بعده موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے، کن کے پیچھے؟ نوح کے، لوط کے، صالح کے، ہود کے، یہ جو پیچھے انبیاء کا ذکر ہے، ان کے بعد بھیجا کسے؟ حضرت موسیٰ کو، بیااتین، اپنی نشانیاں لے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف ہم نے بھیجا موسیٰ کو، ملئہ، اور فرعون کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، انہوں نے ان آیات پر ظلم کیا، فانظر، دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فسادیوں کا انجام پھر کیسا ہوا۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، یا فرعون، و فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، حقیق میں قائم ہوں، علی، اس پر، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ کے بارے میں جو بات کہوں گا سچی بات کہوں گا،
قد تحقیق جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، کیونکہ تم ان کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کرتے ہو، عورتوں کو باندیاں بنا لیتے ہو، ان پہ بے جا ظلم کرتے ہو، میں ان کو ظلم سے چھڑوانے آیا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تم ان سے اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہو جبکہ رب اور ہے۔ قال فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو آپ نشانیاں لے کر آئیں، فأت بہا، وہ نشانی لے آئیں، ان کنتم من الصادقین، اگر میں آپ سچے ہیں۔ تو موسیٰ نے فرمایا اچھا، فألقى عصاه، انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی، فإذا هي ثعبان مبین، اچانک ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ یہ چیز دیکھی فرعون نے، روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ بالکل فرعون کے چہرے کے پاس وہ لاٹھی یا وہ اژدہا فرعون کے چہرے کے پاس تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑا، وَنَزَعَ يَدَهُ، کھینچا موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو، اور ایک تو وہ کہ اس کو پکڑا تو پھر دوبارہ وہ عصا بن گیا، ایک نشانی تو یہ دکھائی، دوسری نشانی ید بیضا، اسے بولتے ہیں ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، بیضا کا مطلب ہوتا ہے روشن۔ وَنَزَعَ، انہوں نے کھینچا یدہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کر، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ دیکھنے والوں کے لیے اچانک سفید چمکدار تھا۔ قال الملأ، اب یہاں سردار بھی موجود ہیں، فرعون بھی ہے، اس نے فرعون میں سے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے اور ایسا بڑا جادوگر ہے کہ بس، یرید، اور اس کا ارادہ ہے، یخرجکم، کہ آپ کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو اس کے بارے میں؟ قالو، وہ کہنے لگے، یہاں فرعون قالا سے مراد قوم فرعون میں سے سرداروں نے جب یہ کہا فرعون سے، یرید، اور انہوں نے کہا کہ یہ چاہتا ہے، اور اس وقت میں اور لوگ جو موجود تھے انہوں نے بھی پھر مشورہ دیا ارجی ہو، اس کو مہلت دو، واخاہ، اس کے بھائی کو بھی، کیونکہ جب اللہ نے حکم دیا تھا نا حضرت موسیٰ کو کہ تم نے جانا ہے فرعون کے پاس، اس سے ہم کلام ہونا ہے، اسے دین کی دعوت دینی ہے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے ساتھ ہارون کو بھیجیں، کیونکہ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ کی بچپن سے زبان میں لکنت تھی، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات کو وہ سمجھ آئیں، یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے جو فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے حضرت موسیٰ نے کی تھی، کیونکہ بچپن میں فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ نے کھیلتے ہوئے ایک انگارے کو منہ میں رکھ لیا تھا، جس کی بعد سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی حضرت موسیٰ کی زبان میں، تو یہ بات کو صحیح طریقے سے نہیں کر سک رہے تھے اور نہیں کر سکتے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا وہ صحیح بات کر سکتا ہے ہارون، اسے میرے ساتھ بنا دیجئے خلیفہ یا دوست، یا میرے ساتھ بھائی تھے سگے، تو میرے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجے، تو اللہ نے پھر ان کو بھی بھیجا تھا حضرت ہارون کو بھی۔ تو یاد رکھیں، ادھر سے ایک پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا فصیح زبان والا ہے اور کون کتنا خوبصورت کہہ لیں یا کون کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، اللہ نے اگر اس رب نے اگر کسی کو نبی بنانا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ تو ایسا بندہ جس کی زبان میں لکنت ہے، جو فصیح زبان نہیں ہے جس کے پاس، اللہ اس کو بھی رب بنا سکتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے انتخاب کیا اسی طرح۔ تو وارسل فی المدائن حاشرین، تو وہ جو مشورہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے بھائی کو اور بھیج دیں شہروں میں جمع کرنے والے، اس کو اور اس کے موسیٰ کو تو مہلت دیں اور بھیج دیں شہروں میں جمع کرنے والے، کیا مطلب کہ اپنی فوج کو بھیجیں، فرعون کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی، اس نے کہا آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں اس طرح کہ وہ لوگ جادوگروں کو جمع کریں، اور آپ کو پتہ ہے جو لڑکوں کو مار دیتے ہیں، عورتوں کو باندیاں بنا لیتے ہیں، ہر گھر میں اس کے شرطے جاتے تھے، شرط کا مطلب ہوتا ہے فوجی، اور جا کے جو ہے نا لڑکا ہوتا تھا تو اس کو قتل کراتے تھے، تو اس کی سلطنت کتنی منظم اور کتنی زیادہ ہوگی۔ کہا کہ یا تو کا آپ کی فوج لائیں آپ کے پاس بکل ساحر علیم، ہر جادوگر کو اور ہر علم والے کو۔ وجاء السحرۃ، آگے جادوگر فرعون کے پاس، قال، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا، ہمارے لیے کوئی مزدوری ہوگی۔ اب دیکھیں جادوگروں نے آگے فرعون سے کیا مطالبہ کیا، چلیں بھائی ہم نے جادو دکھانا ہے، ہم اس کا بھی جادو دیکھ لیں گے، اور یقین کریں فرعون کے متعلق آتا ہے فرعون کے پولیس والوں نے ایسا جادوگر ڈھونڈا کہ اس کے مقابلے کا کوئی اور جادوگر نہیں تھا پورے شہروں میں، مدائنی کا مطلب ہوتا ہے شہروں میں، عام جادوگر نہیں لائے، بڑے بڑے جادوگر لائے، کیونکہ یہ اژدہا دیکھ چکے تھے۔ انا کننا نحن الغالبین، ہم غالب ہیں، ہم غلبہ پانے والے ہیں، بتائیں ہمیں ملے گا کیا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں بالکل ملے گا، وانکم لمن المقربین، تم میرے بڑے چہیتے اور پسندیدہ ہو جاؤ گے، میرے ساتھ رہو گے۔ قالوا یا موسیٰ، اچھا جی اب دربار لگ گیا، پورے لوگ، قبطی بھی موجود ہیں، اسرائیلی بھی موجود ہیں، یعنی جو بنی اسرائیلی تھے وہ بھی موجود تھے، قبطی کہتے ہیں فرعون والے، فرعون اور فرعون کے دربار والے اور فرعون کی قوم والے بھی موجود تھے۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، وہ جادوگروں نے کہا، قالوا کا مزاق، وہ جادوگر ہے، موسیٰ آپ ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، کیونکہ اگر میں پہلے ڈالوں گا میرا جادو تم دیکھو گے تو اس کے بعد تم جادو تو کر نہیں سکو گے، اور تم نے کہنا ہے کہ موسیٰ نے جادو کر دیا، کہ بھئی ہم اپنا جادو دکھا نہیں سکے۔ تو موسیٰ نے حکمتاً کہا پہلے تم ڈالو، فلما القوا، جب سحروا اعین الناس، جب انہوں نے ڈالا اپنا جادو تو وہ جادو کر دیا اس نے لوگوں کی آنکھوں پہ، آنکھیں کہتے ہیں نا نظر بند کر دی، ڈالی انہوں نے رسیاں، لوگوں کو نظر آ رہے تھے سانپ، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی آنکھوں پہ بھی تھا، حضرت موسیٰ کو بھی وہ سانپ نظر آ رہے تھے، فاسترہبوہم، اور ڈرا دیا سب کو اس وقت میں حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے، وجاءوا بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، اس سے آپ اندازہ لگائے جسے اللہ عظیم کہہ دے، بڑا کہہ دے، وہ بڑا ہی ہوگا نا، یعنی وہ تو لے کے آئے تھے جادو، اب اس کے مقابلے میں تھا معجزہ حضرت موسیٰ کا، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ کی طرف، ان القی عصاک، کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جب انہوں نے لاٹھی ڈالی، مَا يَأْفِكُونَ، تو اس کو جو کچھ انہوں نے، بس اچانک وہ لاٹھی جو انہوں نے ڈالی تھی نا، نگل گئی ہر وہ چیز جو انہوں نے ڈالی تھی، فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ظاہر ہو گیا، وَبَطَلَ، باطل کا ختم ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ چیز جو وہ کر رہے تھے۔ اب جتنے سانپ، ویسے سانپ نہیں تھے، وہ لاٹھیاں تھیں، تو اس اژدہے نے ان سب کو، بظاہر سانپ نظر آ رہے تھے، اس کو نگل لیا، فغلبوا هنالك، اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے، وہ مغلوب کا مطلب ہے حضرت موسیٰ غالب آئے اور وہ ہار گئے، وانقلبوا صاغرین، وہ ذلیل بھی ہوئے، کتنی بڑی ذلت ہے، ہر طرف شہر کا، اور ہر شہر کا، ہر شہر کا آدمی باشندہ اس میلے میں، کہہ لیں اس کرتب دکھانے میں حاضر تھا کہ اچھا دو جادوگر ہیں اور ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور دوسرے ایک جادوگر ہے اور دوسری طرف بھی فرعون کے جادوگر ہے، تو دیکھتے ہیں، یہ تو میلہ دیکھنے آئے تھے ایک طرف سے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اور قبطیوں کو اور فرعون کو اور فرعونیوں کو کیسے ذلیل کیا۔ اب کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے ہمارا جادو تھا لیکن جو اس نے دکھایا وہ واقعتاً جادو نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت بڑے جادوگر تھے، جادو میں اور معجزے میں فرق کر سکتے تھے، وہ سمجھ گئے نہیں ہے جادوگر نہیں ہے، فوراً سجدے میں گر گئے، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ، ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم، فرعون کو بڑا غصہ آیا، فوراً کہنے لگا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، تم لوگ یہ ساری سازش کر رہے ہو جو تم نے شہر میں کر رکھی ہے، اور یہ سازش اس لیے کر رہے ہو لتخرجوا منها اهلها، تاکہ اس شہر والوں کو یہاں سے نکالو، فسوف تعلمون، ان قریب میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں اس نے چال چلی، جسے کہتے ہیں نا یو ٹرن لیا، اسی دیکھ کے حیران ہوا کہ میرے جادوگر تو ہو گئے ہیں مسلمان اور وہ تو آ گیا غالب، تو اس نے وہ جو عوام وہاں بیٹھی تھی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا کہ یہ جادوگر بھی اسی کے بندے ہیں، یہ انہوں نے چال چلی ہے جو اس طرح انہوں نے اس نے کہا تم لوگوں نے 40 منٹ چلی ہے تو خریجو میں، تاکہ تم اس شہر سے اس شہر والوں کو نکال دو، شہر والوں کی حمایت میں بولنے لگا تاکہ شہر والے بھی مسلمان نہ ہو جائیں۔ پھر اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ اس لیے کیا، کہنے لگا لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو کٹواؤں گا، وارجلکم، تمہاری ٹانگوں کو کٹواؤں گا، من خلاف، مخالف جانبوں سے، صرف یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، ثم اصلبنکم، پھر تم سب کو سولی دوں گا، اجمعین، سب کو۔ لیکن جادوگروں کو اللہ نے ایمان صحیح دیا تھا اور وہ پکے سچے مسلمان ہوئے تھے، معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، کر دو جو کرنا ہے کیونکہ ہمیں لوٹ کر تو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور نہیں عیب لگاتا تو ہم پر مگر صرف اسی لیے، تو ہم سے انتقام نہیں لیتا مگر صرف اسی لیے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، لما جاءتنا، جب ہمارے رب کی آیات، جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی۔ پھر ان سارے جادوگروں نے اللہ سے دعا کی، کہا ربنا افرغ علینا، اے اللہ ان ہمارے حالات میں ہم پر صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اب ہم مسلمان ہو گئے، اسلام کا ذائقہ چکھ لیا، مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کر لی، تو ہمیں وفات بھی آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، کہ بڑا جابر ہے، بڑا سرکش ہے، ہم پہ طرح طرح کے ظلم کرے گا، کوشش کرے گا ہم کسی طرح مسلمانی سے، اسلام کی حالت سے پھر جائے، لیکن آپ نے ہمیں اسلام میں ثابت قدمی دینی ہے، یہ اللہ سے
انہوں نے دعا کی اور ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا کہ کبھی بھی اپنے پر ناز نہ کرو، بلکہ ہر حال میں اپنے کسی بھی عمل میں رجوع اللہ سے کرو۔ ہم نیکی کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ سب نے ہاتھوں میں قرآن پکڑے ہوں گے، یا قرآن نہیں تو آپ لوگ قرآن سن رہے ہیں، یا میں پڑھا رہی ہوں، یہ میری اور آپ کی توفیق نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہمیں دی۔ اگر ہم اپنی طرف سے کریں تو ہمیں توفیق نہیں مل سکتی۔ تو توفیق وما توفیق الا باللہ، ہمیں جو بھی توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہاں انہیں ایمان کی جو توفیق ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی۔ ایک روایات میں پڑھ رہی تھی، دراصل انہوں نے پہنا ہوا تھا حضرت موسیٰ والا لباس۔ جب فرعون کے متعلق اللہ رب العزت سے ایک روز حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے، کہا کہ یا اللہ یہ ایسا کیا تھا کہ جادوگر تو مسلمان ہو گئے لیکن فرعون مسلمان نہیں ہوا، جو زیادہ ہماری توجہ تھی۔ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جادوگر مسلمان ہو جائیں گے اور فرعون ویسے ہی بے ایمان رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ جب وہ آپ سے لڑنے آئے تھے تو وہ آپ کے والا لباس پہن کر آئے تھے، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے نبی کے لباس جیسا کسی نے لباس پہنا ہو اور میں اسے جہنمی کر دوں، اس لیے میں نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ اتنی اہم چیز ہے نبی کی طاعت کرنا، فالو کرنا، سنت پر عمل کرنا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل ہے۔ اگر ہم اپنے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہم دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ آف کورس اگر ہم اس نیت سے کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے عمل کی وجہ سے بچانا ہے تو اللہ رب العزت بچا لیں گے، عقیدہ اگر درست ہوگا اور نیت اگر درست ہوگی۔ تو بہرحال یہاں انہیں موسیٰ علیہ السلام کے پر جب وہ ایمان لے آئے، کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، تو پھر فرعون نے پھر بڑی کوششیں کی، سولیوں پہ بھی لٹکایا، آگ بھی جلائی، خندقوں میں بھی ڈلوایا، روایات میں ملتا ہے اس نے بڑے ظلم کیے، لیکن پھر وہ ایسے پکے سچے سچے مسلمان ہوئے کہ وہ اس حالت میں ہی مرے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا فرج علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون میں سے بڑے لوگوں نے کہا اتذر موسیٰ، کیا چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد پھیلائے زمین میں، ویذرک والہتک اور تجھے اور تیرے معبودوں کو نکال دے۔ یعنی قوم فرعون میں سے ڈیروں نے اب فرعون کو کہا کہ یہ کیا کیا، اس سے چھوڑ کیوں دیا؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، فرعون نے کہا ان قریب قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو، زندہ رکھیں گے ہم ان کی عورتوں کو، انا فوقهم قاہرون، بے شک ہم ان کے اوپر زور آور ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ، حالات جو بھی ہیں اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے بچے جو قتل ہوتے تھے بنی اسرائیل کے ہوتے تھے نا، تو انہوں نے کہا موسیٰ نے سب سے پہلے تو ایک عقیدہ درست کرایا اپنی قوم کا کہ ہر حالت میں مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ میں چاہے نبی ہوں، میرے پاس بہت معجزے ہیں جو اللہ نے مجھے دیے، لیکن یہ بے بس ہوں میں بھی اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو تم سب سے پہلے تو ہمیں عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ ہر حال میں مدد اللہ سے، بس پیرو پھر صبر کرو۔ ان الارض للہ، کیونکہ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یورثوها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتے ہیں۔ ابھی تو جابر بنا ہوئے فرعون، لیکن جب اللہ نے اپنا کن کا اثر دکھایا تو یہ غرق ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، والعاقبۃ للمتقین، فرمایا آخرت کا انجام ہے متقیوں کے لیے۔ قالو، قوم ساری بولی دیکھو پھر موسیٰ، اور آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کون سے اچھے لوگ تھے؟ یہ بھی سرکشی تھے کیونکہ ان پر اثر تھا فرعون کی صحبت کا۔ کہنے لگے بنی اسرائیل دیکھو، اوذینا من قبل، موسیٰ ہمیں بہت تکلیفیں دی گئی ہیں، انت اتینا، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آئے، اللہ نے آپ کو اتارا، لیکن من بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد بھی یہ تکلیفیں چل رہی ہیں، اس کا تو سلسلہ منقطع ہی نہیں ہو رہا، ہم تکلیفوں میں پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، آپ نے آ کر کیا کر دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور پھر تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے۔ بنے تھے، یہ سورہ بقرہ میں آپ نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ پھر انہوں نے کس طرح اپنی سرکشی کا اظہار کیا؟ موسیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں خلیفہ بنا دے گی، کیوں؟ فینظر کیف تعملون، دیکھ لیں گے تم کیا کرتے ہو۔ تم پر اللہ کا احسان ہوگا نا، تمہیں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تمہیں فرعون سے نجات مل گی، لیکن پھر تم کیا کرتے ہو یہ بھی نظر آ جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے پکڑا فرعون کے لوگوں کو قحط سالیوں سے، نقص من الثمرات، پھلوں کے گھٹانے سے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی ایک بات، شاید آپ کے ذہن میں ہو، کسی بھی قوم کو رب جب ہلاک کرتے ہیں تو اچانک نہیں کرتے، پہلے انہیں تھوڑی بہت تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ فرعون کو بھی اور فرعون والوں کو بھی اس لیے کیا کہ قحط سالی آئی ان میں، انہیں پھلوں کی گھٹ یعنی رزق کی کمی کے ساتھ بھی آزمایا گیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ فرما رہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ،
جب ان کے پاس اچھی حالت آ جاتی تو کہتے لنا ہادی، یہ تو ہمارا حق ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی بری حالت آتی ہے طَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَهُم مَّعَهُ، تو کہتے یہ تو نحوست ہے موسیٰ کی اور اس کے ساتھیوں کی۔ اللہ فرما رہے ہیں الا آگاہ ہو جو انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست کا باعث اللہ کے علم میں ہے کہ ان کے اوپر یہ جو نحوست ہے یہ کس کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہاں اپنے نبی کا یہاں دفاع کیا، کہا ایسی بات نہیں، اللہ کو پتہ ہے تم جس سے نحوست کہہ رہے ہو کس وجہ سے تم پر ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا فرعونی کہنے لگے مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، جو نشانی بھی آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ ہم پر جادو کرتے ہیں، بها اس کے ذریعے، فما نحن لک بمؤمنین، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر انہوں نے جب یہ ہی فرعونی جو کچھ جماعت رہ گئی، جب انہوں نے نہیں مانا اور واضح کہہ دیا کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ جادو کرتے ہیں، ہر نبی کو یہ سننا پڑا، آپ کے سامنے ہی آقا کو بھی کہا گیا جادوگر ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں پھر ہمارا عذاب کیسے آیا، اکٹھا نہیں آیا بلکہ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پہ طوفان بھیجے، والجراد، ٹڈیاں، بہت ٹڈیاں ان کے کھانوں میں، ان کے جسموں میں، ان کے شہروں میں، ان کے گھروں میں ٹڈیاں تھی، والضفادع، جمیں تھی، اور طوفان تھا، جراد ٹنڈیا تھی، کمل جمیں تھی، زفادیا مینڈک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے شوربے، اگر ان کا کھانا بنتا تو اس کے شوربے میں مینڈک ہوا کرتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ والدما، خون، آیات مفصلات، یہ اللہ نے نشانیاں بھیجی علیحدہ علیحدہ کر کے، لیکن فاستکبروا، وہ اڑے رہے، تکبر کرتے رہے، وکانوا قوم مجرمین، اور یہ مجرم اور جرم کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ولما وقع علیہم الرجس، جب واقعہ ہو گیا کہ ان پر اب عذاب ہی آئے گا، یہ جب نہیں ٹلے اور بات تھی کہ یہ مستحق عذاب ہو گئے، تو ہم نے پھر کہا موسیٰ کو ادعو لنا، موسیٰ تو لوگوں نے کہا موسیٰ سے اے موسیٰ ادعو لنا ربک، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، بسبب اس عہد کے جو آپ کے پاس موجود ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے دور ہٹا دیا ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے آپ پر، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ کیونکہ یہ عذاب کو جب دیکھ گئے، سمجھ گئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ عذاب کو ٹلوا دیں، لیکن فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کو ایک مدت تک جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو پھر بھی وہ عہد کو توڑنے والے ہو گئے، بھول گئے کہ ہم نے ایک بات کی تھی، ہم نے ایک وعدہ کیا تھا۔ اللہ فرما رہے فانتقمنا منہم، پھر یہ بات تھی کہ ہم نے انتقام لے لیا، آخری انتقام، اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو، الیمی، سمندر میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وکانوا عنہا غافلین، اور بسبب اس کے کہ ہماری آیات سے غفلت کرنے والے تھے۔ یہاں دیکھیں 7 چیزوں کا ذکر ہے، سنین، قحط سالی، نقص من الثمرات، پھلوں کی کمی، طوفان، جراد، کمل، ٹڈیاں، اور مینڈک، اور جمے، اور خون، یہ 7 چیزیں آئیں۔ عصائے موسیٰ اور ید بیضا، حضرت موسیٰ کو پھر 2 معجزے دیے گئے، ایک تو تھا عصا اور ایک تھا روشن ہاتھ۔ اسی طرح یہ 9 نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ کو واضح طور پر دی گئی۔ پیچھے تو یہ 7 تو ہو گیا عذاب والی چیزیں، یہ لیکن یہ معجزات ہی تھے، حضرت موسیٰ کے معجزات ہی تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا تھا بچ جاؤ ورنہ یہ ہوگا، اور وہ ہوا۔ اور 2 چیزیں بھی جو عصا موسیٰ تھا اور ید بیضا تھا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، اس سے مراد یہ 9 معجزات ہیں۔ یہ تکذیب کرتے تو عذاب آتا، پھر حضرت موسیٰ دعا کرتے ٹل جاتا، پہلے ان پر جیسے قحط سالی آئی، حضرت موسیٰ نے دعا کیا ٹل گیا، پھر پھلوں کی کمی ہوئی، حضرت موسیٰ نے دعا کی ٹل گئی، پھر طوفان، جراد، کمل، مینڈک اور جمعے اور یہ ساری چیزیں ٹڈیوں کا، تو وہ جب دعا کرتے تو ٹل جاتا ان پر سے عذاب، اور اگر وہ چاہتے تو انہیں کو حضرت موسیٰ کے صدقات کے نشانات بتا سکتے تھے اور ایمان لا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں لائے، فاستکبروا، یعنی وہ صداقت مان لیتے حضرت موسیٰ کی، انہوں نے نہیں مانی، اکڑے رہے، تکبر کیا۔ اللہ فرما رہے ان کی عادت تھی، کیونکہ مجرم قوم جو ہے وہ اسی طرح کرتی ہے، جب انہوں نے ایسے کیا تو پھر ہماری طرف سے ان پر عذاب آیا اور انتقام آیا۔ کیا آیا کہ رجس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عذاب۔ جس وقت ہم ان پر عذاب کو دور کرتے، ایک وقت تک جس تک وہ پہنچنے والی تھی، اس سے مراد یہ کہ دوسرا عذاب آنے کا وقت ایک مہلت دیتے، جب دوسرا عذاب آتا تو پھر انہیں مہلت دی جاتی کہ یہ توبہ کر لے، لیکن یہ حضرت موسیٰ سے وعدہ کرتے، پھر اس کی واحدے کی روگردانی کرتے۔ آخری وقت میں جب عذاب آیا
تو وہ عذاب مذاق نہیں تھا، ایسی پکڑ تھی کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں کا اور مغربوں کا۔ یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وارث بنا دیا ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ کیسے کمزور سمجھے جاتے تھے کہ یہ کمزور کیسے سمجھے جاتے تھے؟ کیونکہ ان کے جو کمزور ہے وہ اس طرح ہے نا کمزور کہ ان کو قتل کیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو باندیاں بنایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کمزور تھے، لیکن ہمارا انجام، ہمارا طریقہ دیکھیں، ہم نے ان کو وارث بنا لیا۔ التی بارکنا فیہا، اور وہ زمین جس میں ہم نے ان کو برکت دی۔ اچھا یہ پوائنٹ بھی سنبھالیں، موجودہ بیت المقدس ہے نا جو، اس کے ارد گرد ان کے، اور بیت المقدس یہ جس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطینی جو کر رہے ہیں، فلسطین پر جو اسرائیلی کر رہے ہیں، یہاں ہی تو سارے انبیاء آئے ہیں۔ یہ جو حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے، اسماعیل، ان سب حضرات کے سب سے زیادہ انبیاء کی زمین فلسطین ہے، یاد رکھیے گا۔ نبی جو جس زمین پر بہت اترے ہیں وہ یہ بر صغیر پاک و ہند نہیں ہے، وہ فلسطین ہے۔ فلسطین انبیاء کی، فلسطین کو کہا جاتا ہے انبیاء کی سرزمین۔ لیکن اب دیکھ لیں آپ وہاں کیا حالات ہے، کل جو حالات تھے، آج جو حالات تھے وہاں، وہ بھی آپ کے سامنے بہت زیادہ ظلم و ستم۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا نا التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس میں ہم نے برکت دی تھی، یہاں مراد فلسطین کی زمین ہی ہے، یہاں مراد بیت المقدس کے ارد گرد کی زمین ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، پورا ہو گیا آپ کے رب کا وعدہ اچھا بنی اسرائیل پر، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا۔ کیا کہ فرعون غرق ہوگا، تمہاری حکومت آئے گی، لیکن ہم دیکھیں گے تم بھی کیا کرتے ہو۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، اور برباد کر دی ہم نے وہ چیزیں جن کو فرعون اس کی قوم بناتی تھی، اور جو اونچی اونچی عمارتیں بناتی تھی سب ضائع کر دی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ فآتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، پھر آئے بنی اسرائیل ایسی قوم پر جو جمے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر۔ قالوا یا موسیٰ، تو بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنا دیجئے ہمارے لیے بھی معبود جیسے کہ ان کی مختلف معبود ہے۔ اب دیکھیں یہ اسرائیلیوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ اب ہم کیا کریں، فرعون سے تو ہمیں نجات مل گئی، کرنے کے کوئی کام نہیں ہے ہمارے لیے، تو آپ نہ جائیں اللہ تعالیٰ سے نہ ہمارے لیے کوئی احکامات لے کر آئیں۔ اللہ کو تو مانتے تھے، یہ معبود بنا دے سے کیا مراد ہے، احکام لے کر آئیں۔ اسی لیے تو کوہ طور پر گئے تھے حضرت موسیٰ، جب انہیں تختیاں دی تھی اور پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنائے جیسے ان کے مختلف معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم تو بڑی ہی جاہل قوم ہے، معبود تو تمہارا ہے، تو پھر ان کی مراد تھی احکامات لائیں۔ ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما كانوا يعملون، بے شک یہ لوگ برباد کی ہوئی ہے، بے شک یہ لوگ اور ان کی قوم برباد کی ہوئی ہے، اور یہ جس چیز میں لگے ہیں وہ بھی برباد ہے، اور باطل ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں۔ قالوا اغیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے کسی اور معبود کو تلاش کروں، وہو فضلکم علی العالمین، اس معبود جس نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی اس کو کہاں بھول گئے ہو تم؟ ابھی بھی تم معبود کی بات کرتے ہو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تو تمہیں بہت سخت عذاب پہنچاتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تو تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، تو پھر بھی تم معبودوں کی بات کرتے ہو، پھر بھی احکامات کی بات کرتے ہو، تم تو سجدہ شکر کرو اور زندگیاں گزار دو کہ تمہیں اتنی اللہ رب العزت نے جابر قوم سے نجات دی۔ فرعون کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، تمہارا رب، سجدے کرواتا تھا، تمہیں تو چاہیے شکر میں، سجدے میں اپنی زندگیاں گزار دو۔ اچھا میں پھر آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، التی بارکنا فیہا، تو یہ جو علاقہ یہاں ذکر کیا گیا 15واں پارہ اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد علاقے ہم نے برکت دی۔ تو مسجد اقصی پرانے جغرافیہ کے لحاظ سے شام میں تھی، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ برکت والا ہے، انبیاء وہاں کثرت سے، اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوئی، ظاہری طور پہ شادابی بھی تھی۔ پرانے جغرافیہ کے لحاظ سے مسجد اقصی کی نسبت شام کی طرف ہے، بعد میں یہ مختلف تقسیمات ہوئی۔ 1967 سے قبل مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہتے ہیں اردن میں تھی، اور 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا، تو اب وہ اسرائیل میں ہے۔ اب اگر آپ کہیں تعلیم یافتہ طبقے سے بات کریں کہ بیت المقدس شام میں ہے تو لوگ ہنسیں گے، کیونکہ جغرافیہ میں یہ چیز نہیں آتی، وہ آتی ہے اسرائیل میں، اب شام میں، کیونکہ شام اب ایک علیحدہ ملک ہے، اسرائیل علیحدہ ملک ہے۔
اردن علیحدہ ملک ہے، یہ نئی تقسیم ہوئی ہے ابھی. تو جس طرح سے کوئی باہر کے ملکوں کا رہنے والا ہندوستان کی تاریخ پڑھے اور ہندوستان کا جغرافیہ پڑا ہوا ہو، تو وہ ہندوستان ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کو علیحدہ کرے گا، لاہور کو علیحدہ کرے گا، پشاور ہندوستان کو علیحدہ کرے گا. جیسے یہ تقسیم معاشرت نیٹ کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ نئی تقسیم کے تحت اب جو بیت المقدس ہے وہ اسرائیل میں ہے، اور اسرائیل کے قبضے سے قبل یہ اردن میں تھا. صرف اتنا پوائنٹ یاد کر لیں، ابھی ہے وہ اسرائیل میں، اسرائیل کے قبضے سے پہلے اردن میں تھا، ورنہ اصل اس مسجد کی نسبت وہ شام کی طرف ہے. تو مشارق الارض و مغاربہا سے شام کا علاقہ مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اسرائیلیوں کے نکلنے کے بعد پھر یہ وادی طے میں 40 سال گزارنے کے بعد فتح کروا دیا تھا. امالکا قوم ان کے ساتھ مفتوح ہو گئی، یا مصر اور شام دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں. تو بارکنا حولہ سے مراد یا مشارق الارض و مغاربہا سے مراد شام کے علاقے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز آئی جو اللہ نے فرمایا وتمت کلمۃ ربک الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ اسرائیلیوں پر پورا ہو گیا ان کی مشکلات برداشت کرنے کی وجہ سے. حضرت موسیٰ کا انہوں نے ساتھ دیا، حضرت موسیٰ کی قیادت میں انہوں نے آپس میں اتفاق پیدا کیا. جو بھی آزادی کی تحریک چلی، انہوں نے فرعونیوں کا ظلم برداشت کیا، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی. اور جو کچھ فرعون کرتا تھا، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، باغات سنوارتے تھے، ہم نے سب کو تباہ کر دیا. تو یہ فرعون کی جو قوت اور طاقت حاصل تھی نا، چونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ گئی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور ان کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد آ گئی تو اللہ نے ان کو عزت دی اور وارث بنا دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل، کس طرح اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح فرعون کی فوجیں پیچھے آئی تھی غرق ہونے کے لیے. وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا پچھلے پاروں میں، لیکن ضمناً دوبارہ بیان کر دیتی ہوں کہ جب اسرائیلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور پیچھے سے ان کی قوم نے ان کا مقابلہ کیا یا ان کا پیچھا کیا، کنہوں نے؟ فرعون نے اور قبطی یعنی فرعون کی قوم، فرعونیوں نے، اور ان کی قوم کو کے لوگوں کو کہتے ہیں قبطی لوگ، انہوں نے اور فرعونیوں نے، اور فرعون نے پیچھے سے بڑی طاقت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ پیچھے سے انہوں نے کہا چند تو لوگ ہیں، ہم انہیں مار لیں گے، اور یہ دو بھائی ہیں اور موسیٰ ہے، ان کا کیا ہے، اور کچھ ہی لوگ ہیں. خیر، یہ کیسی جگہ پہ پہنچا کہ آگے سمندر تھا، پیچھے اب پیچھے بھی موت، آگے بھی موت. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ سمندر میں اتریں. اور یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کو جب سمندر میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، تو نمرود نے وہ آگ کئی مہینے تک جو ہے نا وہ اس کا ایندھن ڈالا تھا اس میں، تاکہ اس میں خوب اچھی طرح یہ جو ہے نا مزید گرم جتنی بھی ہو سکتی ہو. اتنی دشمنی تھی اور اتنی اس کے سینے میں بھڑاس تھی. لیکن جب انہیں اندر ڈالنے لگے تو انہیں ان کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ حکم کریں، آپ کے لیے بہت، آپ کے لیے میں آپ کو اٹھا لوں گا جب یہ آپ کو آگ میں ڈالیں گے اپنے پروں میں. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، اللہ کے لیے جا رہا ہوں، جاؤں گا، گروں گا، اللہ خود ہی بچائیں گے. اسی طرح یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہر نبی نے اللہ پہ بہت توکل کیا. اسی طرح حضرت موسیٰ کو جب حکم آیا آگے جائیں، پیچھے اسرائیلی کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، آگے سمندر ہے، کیسے اتریں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اتریں گے. روایات میں آتا ہے، تفسیروں میں ملتا ہے کہ وہ سمندر جو ہے وہ ایسے سوکھ گیا اور ایسے پانی پہاڑ بن گیا جیسے برف کے پہاڑ ہیں، اور حضرت موسیٰ اس میں اور
اسرائیلی اس میں سے اتر گئے، اور جب وہ اسرائیلی کا آخری بندہ اس سے نکلا، پار ہوا فرعون، اور فرعونیوں کا آخری بندہ اس میں داخل ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا اور کن فرمایا، اور وہ دوبارہ سے پانی بن گیا، اور اس طرح یہ لوگ غرق ہو گئے۔ تو توکل بتانا یہ مقصد تھا۔ نبی علیہ السلام غار ثور میں ہے، آقا کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آ کے اوپر جب سر اٹھا کے دیکھتے ہیں غار ثور میں تو دشمنوں کے پاؤں نظر آتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا علیہ السلام سے کہ آقا اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، اور انہوں نے ہماری گردن پہ 100 اونٹ رکھے ہوئے کہ جو ان کی گردن پیش کرے گا 100 اونٹ۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر مت گھبرائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ انبیاء کا توکل ہوتا ہے کہ اس موقع پر جب آثار بالکل برعکس نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی وہ توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ پھر کیا کیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، اور وہاں جو ہے نا مکڑی نے جھالا بھون دیا۔ اس لیے اس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کا بھرم رکھا کہ انہوں نے میرے پہ توکل کیا تو میں ان کے توکل، ان کا اعتماد نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ تو یہاں بہرحال آپ کو یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انہیں غرق کیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، لیلۃ 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 راتیں ہم نے پورے کر دی، کیونکہ انہیں کہا تھا کہ 3 راتیں بیٹھیں روزے کی حالت پہ رہیں، اور 30 راتوں کے بعد ہم کلام ہوگا رب ان سے۔ 30 راتوں کے بعد جب اگلی جس 3 راتیں جب 30 راتیں گزر گئی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، مسواک کی، اور خوب مطلب ظاہری بات اپنے محبوب سے ملنا ہو تو تیاری تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مجھے آپ کے منہ کی بو روزے کی وجہ سے بہت پسند تھی، آپ نے مسواک کر لی، وہ منہ کی بو دور ہو گئی، اب آپ 10 راتیں مزید اس حالت میں گزارے۔ فَأَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یہاں یہ ذکر ہوا کہ ہم نے پھر آپ کے رب نے متعین کر دیا کہ 40 راتوں کا وقت ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میرے پیچھے آپ نے قوم کی حفاظت کرنی، وصلح، اور انہیں ٹھیک رکھنا ہے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ ولما جاء موسیٰ، جب آ گیا موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے متعین وقت پر، وکلمہ ربہ، انہوں نے اپنے رب سے بات کی، قال موسیٰ نے کہا ربی میرے رب ارنی، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، جب آپ کسی کی آواز سنتے ہیں نا تو اس کو دیکھنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، تو ان کے دل میں آتی تھی خیال کہ جن کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ ذات کتنی خوبصورت ہوگی، تو انہوں نے کہا اللہ مجھے آپ سے دیکھنا ہے، انظر الیک، مجھے دکھائیے کہ میں آپ کی طرف دیکھ لوں، انظر الیک، میں آپ کی طرف دیکھ لوں۔ قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن میں اپنی تجلی دکھاؤں گا پہاڑ پر، آپ اس کو دیکھ لیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ مکانہ ہو، اپنی جگہ برقرار رہا، فسوف ترانی، تو پھر انقریب وہ تجلی میں آپ کی طرف متوجہ کروں گا، آپ مجھے دیکھ لیجیے گا۔ لیکن فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر دکھائی، جعلہ دکا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب اس پہاڑ پر تجلی دیکھنا موسیٰ سے برداشت نہیں ہوگا، براہ راست اللہ کو دیکھنا کیسے برداشت ہوتا؟ کیا ہوا، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور قربان جائیں ہم اپنے آقا پر کہ آقا علیہ السلام، یہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، وہاں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل، اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے، یہاں جب موسیٰ فرماتے ہیں، اللہ انہیں فرماتے ہیں مقدس وادی طوبا میں آئیں تو ہم آپ سے آپ کو اپنا کلام سنائیں گے، اور وہاں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ عرش پر آئیں، یہاں موسیٰ چل کر آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے لیے براق بھیجی جاتی ہے، تو آقا کا مقام بہت بلند ہے، عقلیں انسانی جو ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے آئے گا، جب اس وادی میں جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فخلن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے جو جوتے ہیں وہ اتار دیں، آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، لیکن جب آقا علیہ السلام جاتے ہیں عرش پر، یہاں وہ مقدس وادی میں جوتے اتارنے کا حکم ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں بس آگے آپ جائیں، میری حد ختم، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ آئیں، انہوں نے کہا میرے 600 پر ہے، لیکن میں اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا، جل جاؤں گا، اور نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب اللہ سے ملنے عرش پر گئے، پردے اٹھے اور نبی علیہ السلام اندر تشریف لے کے گئے، اللہ اور آقا ہم کلام ہوئے، ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، تو نبی علیہ السلام کے پاؤں میں جوتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے پاؤں کے جوتے نہیں جل رہے، اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میرے 600 پر جل جائیں گے، تو اس سے پتہ چلا، علماء نے نقطہ بیان کیا، جو بھی آقا کے ساتھ نسبتاً جڑ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی اس طرح حفاظت فرماتے ہیں جیسے اللہ نے اپنے نبی کے نعلین مبارک کی حفاظت فرمائی۔ اچھا جی، یہاں موسیٰ علیہ السلام
گر گئے، بے ہوش ہو گئے. فلما افاق، جب ہوش آیا، قال کہا سبحانک، آپ تو بڑے پاک ہے، تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، انا اول المؤمنین، میں ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انی اصطفیتک، کا میں نے آپ کو چن لیا، علی الناس، لوگوں پر، بھی رسالاتی، اپنا رسول بنا کر، و بکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ. فخذ ما آتیتک، یہ لے جائیے چیزیں، وکن من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جائیے. کیونکہ اب انہیں بھیجا کس نے تھا؟ ان کی قوم نے نا، کہ جائیں کچھ لے کر آئیں. اچھا جی، اللہ فرما رہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، لکھ دی ہم نے موسیٰ کو کچھ، یہ جو تورات تھی نا تختیوں پر، من کل شیء موعظۃ، اس میں ہر نصیحت تھی، و تفصیلا، ہر چیز کی تفصیل تھی، لکل شیء، ہر چیز. فخذها بقوة، اور فرمائے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وأمر قومک، اور اپنی قوم کو بھی حکم دینا، یأخذوا بأحسنها، کہ اسے اچھے طریقے سے ان پر عمل کریں. سأریکم دار الفاسقین، میں ان قریب دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب پھیر دوں گا میں اپنی آیات ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، ان لوگوں سے اپنی آیات کو پھیر دوں گا، مطلب ان پر میری نشانیوں سے اثر نہیں ہوگا. وہ متکبر ہیں، متکبر ایمان نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ ہر نشانی دے کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں گے ہدایت کا راستہ، لا يتخذوا سبیلا، تو اس راستے پہ چلیں گے نہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، لیکن اگر دیکھیں گے گمراہی کا راستہ، يتخذوا سبیلا، اس راستے پہ چلیں گے. اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ان آیات سے غفلت برتنے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور انہیں ان کے برے اعمال کا ہی بدلہ دیا جاتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بتا دیا کہ حضرت موسیٰ کو جب کچھ تختیاں دی گئی اور کچھ احکامات دیے گئے، تو اللہ نے یہاں یہ بھی بیان فرما دیا کہ کون اس سے فائدہ حاصل کرے گا، کون نہیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، ادھر گئے حضرت موسیٰ طور پر، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ادھر جو ہے نا پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا، بنا لیا موسیٰ کے بعد، من حلیہ عجلاً، اپنے زیورات سے بچڑا، جسد لہو خوار، اس کا بچڑا بنایا، اور اس کے دھڑ ایسا تھا جس کے اندر سے گائے کی آواز آتی تھی. خوار کا مطلب ہے باں، جسے باں باں کہتے ہیں. علماء نے تفسیر میں یہی لفظ لکھا ہے باں، کیا مطلب کہ جیسے بچڑا بولتا ہے اس طرح صرف یہ آواز آتی تھی. اب اس آواز کی کیا وقت ہے، اللہ معاف فرمائے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ رب ہے، عقل میں نہیں یہ بات آتی نا، لیکن اللہ جب عقل پہ پردے ڈالے تو انسان کو نہیں پتہ چلتا. الم یروا انہم لا یکلمہم، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ نہ وہ اس سے بات کرتے ہیں، ولا یہدیہم، نہ وہ انہیں راستہ دکھا سکتے ہیں، سبیلا، سیدھا. وہ بچڑا اتخذوہ کانوا غالبین، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. کتنے ہی یہ بے ڈھنگے لوگ ہیں. ولما سخط فی ایدیہم، جب سقوط کیا گیا ان کے ہاتھوں میں، ورأوا انہم قد ضلوا، اور سمجھ گیا کہ وہ غلطی پر ہیں، قالوا، انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا، اے ہمارے رب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخشا نہ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ، جب وہ لوٹے موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ. حضرت موسیٰ کے متعلق ایک بات کہوں، اکثر میں کہتی ہوں تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ایک جلالی طبیعت ہے. حضرت موسیٰ میں نا بہت جلال تھا. حضرت موسیٰ کی طبیعت میں جتنے انبیاء ہیں سب سے زیادہ جلالی طبیعت کے مالک حضرت موسیٰ تھے، اسی لیے قبطی کو مکہ مارا، وہ وہی مر گیا تھا. اور اسی طرح یہاں آ کے کیا کریں گے، حضرت موسیٰ نے فوراً غضبان آصفہ، حضرت موسیٰ بہت غصے اور افسوس کی حالت میں آئے. کہا لبئس ما خلقتمونی، کہا کیا میرے پیچھے تم نے بری جانشینی کی، من بعدی، میرے پیچھے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی حضرت ہارون کو. اجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کر لی. الکل الواح، انہوں نے وہ تختیاں بھی نیچے پھینک دی جس پر اللہ کی طرف سے احکامات تھے. اتنے غصے میں تھے وہ، اخذ برأس اخی، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اجروہ الیہ، اور اس کو کھینچنے لگے، اتنے غصے میں تھے. تو حضرت موسیٰ کی اگر آپ پوری آخر تک پارا انشاءاللہ قرآن کی مکمل کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے ان کی طبیعت میں بڑا جلال تھا. تو اتنا غصہ یہاں بھی انہوں نے کیا. تو انہوں نے ظاہری بات ایک محنت کی تھی ایک بہت عرصے، اور اتنی سرکش قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ ٹھہر سکتے ہیں واقعی، کیونکہ بنی اسرائیل بہت سرکشی والی قوم تھی. تو کہنے لگے حضرت ہارون ابن اماں، میری ماں کی بیٹے، یعنی میرے بھائی، ان القوم مستضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا، قادو یقتلوننی، آپ تو مجھے روکنے پر کہہ رہے ہیں، تو مجھے قتل کرنے کے قریب تھے. فلا تشمت بی العادا، ایسا کر کے دشمنوں کو خوش مت کریں. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ مت شمار کریں، میں نے تو انہیں روکا تھا. پھر حضرت موسیٰ سنبھلے کچھ
اور فوراً کہا، اس موقع پر انہوں نے اللہ سے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور کہا رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجیے، وانت ارحم الراحمین، آپ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کہ یعنی جیسے اب دیکھیں نا کتنا ایک ہمارے گھر میں اگر کوئی ہماری بات نہ مانے ہفتہ تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم ایک چیز بار بار کہتے ہیں اور یہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ ایک عرصہ تک ان کے ساتھ ایک اس طرح کی معاملات کرتے رہے، تو دکھ تو ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہاں اتنا دکھ ہوا ہوگا، کیسے اللہ رب العزت نے کیوں واقعات نازل کیے؟ آقا کو تسلی دینے کے لیے، ورنہ یہ پہلے لوگوں کے پہلے انبیاء کے واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن قرآن میں 26 نبیوں کا ذکر ہے صرف، کیونکہ یہ 26 وہ ہیں جنہوں نے واقعی جلیل القدر صحابہ جلیل القدر انبیاء ہیں جن کے واقعات میں تسلی ملتی ہے۔ تو آقا کو تسلی دی کہ دیکھیں یہ مکہ والے مشرکین یہودی آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو دیکھیں پہلے نبیوں کے ساتھ کتنا کچھ ہوا۔ آگے دیکھیے ان الذین اتخذوا العجل، ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو بنایا معبود، سینالہم غضب من ربہم، ضرور پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلت فی الحیات دنیا، اور دنیاوی زندگی میں بھی ذلت۔ یہ دو چیزیں اللہ نے کہا کہ اب تو ہوگی، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، ایک تو انہیں ذلت پہنچے گی اور انہیں اللہ کی ناراضگی، وذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جھوٹ کرنے والوں گڑنے والوں کو جزا یعنی سزا دیتے ہیں۔ لیکن والذین عملوا السیئات، جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعدها برے عمل کے بعد، وآمنوا ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب ان کی توبہ کو قبول کرے گا، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ سے غصہ دور ہوا، اخذ الالواح، انہوں نے تختیاں اٹھائی، وفی نسختها، اور ان تختیوں کے مضامین میں، ان جو تختیوں کے مضامین ہیں ان میں ہدن ہدایت تھی، ورحمت رحمت تھی، للذین هم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا پیغام تھا؟ اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام تھا، رحمت کا پیغام تھا۔ واختار موسیٰ، منتخب کیے موسیٰ نے قومہ، اپنی قوم سے، 70 رجلا، 70 آدمی، لمیقاتنا، ہمارے متعین وقت کے لیے۔ یہ واقعہ بھی پہلے پاروں میں آپ کے سامنے گزر چکا کہ لوگوں نے کہا ہم کیسے ہماری طرف سے بنا دیا ہو، اس لیے ہمیں تو یقین نہیں آئے گا، آپ نے تو کہا اپنے رب سے بات بھی کی ہے تو ہمیں بھی دیکھنا ہے رب۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ جو قبیلے تھے ان میں سے بڑے بڑے قبیلوں کے جو سردار تھے وہ 70 لیے، اور اب یہ کوہ طور پر گئے اور انہوں نے کہا ہمیں رب کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے ان سے بھی ہم کلامی کی، لیکن اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اتنے سرکش تھے کہ اللہ کی ہم کلامی کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اس کو بھی نہیں مانا اللہ رب العزت کی، کہ ہم کلام ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اور یاد رکھیں اللہ کا ایک سنت ہے، اللہ سے جب کوئی معجزہ طلب کیا جائے اور اللہ اس کو عطا کر دے اور اس کے بعد بھی کوئی اپنی ہڈرمی پہ سرکشی پہ جو ہے مصر رہے، اصرار کرے، تو اللہ کی اس طرح ناراضگی ہوتی ہے اس پہ۔ اللہ نے کیا کیا؟ اخذتهم الرجفہ، انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ 70 کے 70 وہیں مر گئے، لیکن پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے التجا کی، کہا میں واپس جاؤں گا، یہ تو بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے کہنا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے کہاں غائب کیے ہمارے سردار، تو اس لیے اللہ آپ انہیں زندگی دے، اللہ نے انہیں زندگی دی۔ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر آپ چاہتے تو ہلاک کر دیتے انہیں بھی اس سے قبل اور مجھے بھی۔ کیا آپ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہلاک کرتے ہیں ہمیں اس سبب سے کہ ہم نادان ہیں؟ یہ اللہ رب العزت سے سفارش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، ان ہی الا فتنتک، یہ واقع ہے مگر آزمائش ہے، ہوتا تو یہی ہے جو آپ نے کیا، لیکن یہ میرے لیے آزمائش بن جائے گی۔ تو صلو بہا من تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہ تہدی من تشاء، جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انت ولینا، اے ہمارے رب آپ ہمارے ولی ہیں۔ یا کہہ رہے ہیں فاغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنا، اللہ ہم پہ رحم کیجیے، انت خیر الغافرین، اور آپ بہت بخشنے والے ہیں، یعنی انہیں زندگی دے دیجیے۔ بہرحال انہیں زندگی مل گئی، لیکن پھر بھی سرکشی انہوں نے ایسی کی، پتہ ہے اپنی قوم میں جا کے کیا کہا اللہ سے پیغام لے آئے، موسیٰ ٹھیک کہتا ہے رب ہے، انہوں نے کلام کیا، موسیٰ واقعتاً موسیٰ نے کلام کیا، یہ کہتے ہیں یہ تختیاں اللہ کی طرف سے، واقعتاً یہ تختیاں اللہ کی طرف سے، لیکن نہ یہاں انہوں نے گڑبڑ کی، آگے سے کہنے لگی اللہ نے کہا ہے ہمیں
جو اس میں فیصلہ مشکل لگے وہ چھوڑ دو، جو آسان لگے اس پر عمل کر لو۔ یہاں انہوں نے آ کر گڑبڑ کر دی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنْ هُدْنَا إِلَيْكَ، اور لکھ دیں، حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، سبحان اللہ، میری رحمت تو ہر چیز پر ہے۔ کیسی اللہ رب العزت نے کمال، اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ لگایا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میری جو رحمت ہے وہ تو عام ہے، کافروں کو بھی پہنچے گی، مسلمانوں کو بھی پہنچے گی، ہاں غضب جو ہے وہ میرا جو عذاب ہے وہ کچھ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں نے اپنی رحمت کو لکھ دیا، یعنی اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میری رحمت ضرور پہنچے گی ان لوگوں کو، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ بِآیاتِنَا یؤمنون، جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن الذین یتبعون، اور وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، النبی الامیہ، سبحان اللہ، یہاں مراد نبی علیہ السلام ہے، نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کو پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں بھی، والانجیل، انجیل میں بھی، یعنی ایسا نبی امی ہے جن کے متعلق وہ اپنی کتاب تورات انجیل میں بھی ان کے اوصاف پاتے ہیں۔ یہ متقی لوگ ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، جو برائی سے روکتے ہیں، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال ہی رکھتے ہیں طیبات چیزوں کو بھی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام ہی ٹھہراتے ہیں ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور گراتا ہے وہ ان سے، یعنی اللہ گراتے ہیں ان سے ان کے بوجھ کو، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان توقوں کو جو ان کے گلوں میں پڑے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت دیکھیں کن کن لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ چیزیں بتائی، اور اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کی بوجھ کو ان سے دور کر دیتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، وہ عزروہ، اس نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ، اس نبی کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نور اس پر اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان متقیوں کے اوصاف ہمیں شامل فرمائے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیونکہ آقا کی تعظیم کرنے سے مراد ضروری نہیں آقا کے زمانے میں ہی کریں، آقا کے زمانے کو نہیں پایا، ابھی موجودہ دور میں آقا کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگوں میں پھیلا کر آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں، گویا یہ آقا کی تعظیم ہے۔ تو فرمایا اللہ نے جسے اللہ کامیاب کرے، کہیں یاد رکھیں وہی کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں کامیاب۔ قل آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، یعنی یہاں نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ براہ راست لوگوں کو بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جمیعا للذی لہ ملک السماوات والارض، سب کے ہی لیے رسول ہے، قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت کی آیت دلیل ہے۔ اور ایسے اللہ کے رسول ہیں جس کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی زمین کی، وہ رب لا الہ الا ہو، اس رب کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہ رب کا وصف یہ ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، سو اس رب پر ایمان لاؤ، اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، الذی یؤمن باللہ، اور جو خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے احکام پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ، اس کے احکام پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، تم اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہے ہیں، درمیان میں ضمن نبی علیہ السلام کے اوصاف، آقا علیہ السلام کی تعظیم اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی اور رغبت بڑھائی کہ اس نبی کی تعلیم پر عمل کرو۔ پھر فرمایا وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ، موسیٰ کی قوم سے بھی ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی تھی، یعنی سارے ہی نہیں برے تھے، اللہ بڑے انصاف پسند ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، بری سے بری قوم بھی ہے نا، اگر انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا نا، اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کی قوم میں ایسے بھی تھے جو ہدایت والے تھے، بالحق کی ہدایت کے مطابق، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وہ انصاف کرتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان اسرائیلیوں کو جدا کر دیا، 12 خاندان، مختلف جماعتیں بنا دی۔ یہ کہاں بنائی تھی؟ وادی طے میں، جب انہیں ایک شہر میں داخل ہونے کا کہا گیا تھا نا، بیت المقدس والے شہر میں، تو انہوں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کرتے ہوئے، حتۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، یہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ آپ گھسیٹتے ہوئے داخل ہو گئے، ہنتا، گندم کرتے ہوئے داخل ہو گئے، تو اللہ نے وہ بستی ان پر 40 سال تک حرام کر دی، اس میں نہیں نکلتے تھے، صبح سفر کرتے تھے، شام کو وہیں سے پہنچتے تھے جہاں سے سفر شروع کیا ہوتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں تو انہوں نے پانی طلب کیا، تو ہم نے موسیٰ سے کہا اذ استسقاہ، جب انہوں نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، موسیٰ نے، ہم نے کہا نظری بعتاک، اپنی لاٹھی مارے پتھر پر، فن بجست منہ اثنتا عشرۃ عین، اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر جماعت کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کہاں سے پینا ہے،
اللہ کہہ رہے ہیں میرا عذاب بھی تھا، دیکھیں اللہ کا عذاب بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو عذاب میں بھی کتنی راحتیں دی ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بنا دیا ان پر بادلوں کو سائبان، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اسی عذاب والی بستی میں اللہ نے من بھی دیا، سلوہ بھی دیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ وما ظلمونا، ہم تو ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، جب ان سے کہا گیا داخل ہو جو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس بستی میں جہاں سے بھی کھاؤ چاہو، لیکن کہنا ہتا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّا، داخل ہونا جھکتے ہوئے، صرف اتنا کر لو، صرف ایک تو ہتا کہہ دو، دوسرا عمل یہ کرو کہ سجدہ کر کے جھکتے یعنی عاجزی سے جانا۔ ہم کیا کر دیں گے، نغفر لکم خطیئاتکم، ساری پیچھے سے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، ہم اچھا کام کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ایسی سرکش قوم، فبدل الذین ظلموا منہم، ان ظالموں نے اس کاموں کو ان جو انہیں حکم دیا گیا اس احکامات کو بدل دیا، قولا غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ ان کلمات کے ساتھ جن کا انہیں نہیں کہا گیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے بھی اوپر سے عذاب آسمان سے اتارا، بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے جو یہ ظلم کرتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سوال کیجیے ان سے اس بستی کے متعلق جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے متعلق فرما رہے ہیں، اس میں اللہ فرما رہے ہیں ادھر کیا ہوا، اذ یعودون فی السبت، یہ ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کرتے تھے، انہیں حکم تھا، یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن بڑی تعظیم کا دن ہوتا ہے، ان کے ہاں ہفتے کے دن میں شکار منع تھا، لیکن انہوں نے زیادتی کی۔ استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جبکہ آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن، شرعا و یوم لا یثبتون، ظاہر ہوتی تھی، اور جس دن وہ ہفتے کے دن میں نہیں ہوتے تھے وہ مچھلیاں ان کے پاس لا تأتیہم نہیں آتی تھی۔ تو اللہ نے آزمائش کرنی تھی نا، اللہ نے آزمائش بھی کی، کہا یہ کام کرنا نہیں ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن ہم تمہیں آزمانے کے لیے ہفتے کے دن مچھلیوں کو بھی سمندر کے اوپر تیرتی ہوئی تمہیں نظر آئیں گی، پھرتی ہوئی نظر آئیں گی، تم نے بس ان کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے ایسا ہی ہیلا کیا، انہوں نے نا جو تھا نا جال وہ پھینک دیتے ہفتے کو اور نکالتے اتوار کو، بڑے سرخرو، ہم نے کون سا ہفتے والے دن شکار کیا، ہم نے تو اتوار والے دن کیا۔ لیکن اللہ فرما رہے دیکھو کیسی زیادتی کی، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ایسے ہی ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں ان قوموں کو جو نافرمان ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے، کیا فائدہ ایسی قوموں کو نصیحت کر کے۔ قالوا، انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا عذر زائل کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف سے، اور تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، اللہ فرما رہے ہیں جب وہ لوگ بھول گئے ان باتوں کو جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، تو ہم نے صرف انہی کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، باقی سب کو جنہوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں ایک سخت عذاب کے ساتھ ان کے فسق کی وجہ سے سب کو غرق کر دیا، یا سخت عذاب میں ان کو ڈال دیا۔ فلما عتوا، جب وہ لوگ بالکل ہی سرکش ہو گئے، اما نہوا عنہ، اس کام سے جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے قلنا لہم، ان سے کہا کونوا، ہو جاؤ قردۃ خاسئین، بندر اور ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ فرمانے انہوں نے جب پرواہ نہیں کی تو ہماری طرف سے بھی ان پر عذاب آیا، اور قیامت کی صبح تک یہود و نصارہ ذلیل ہوتے رہیں گے، چاہے ہمیں بظاہر وہ بڑے کامیاب نظر آئے لیکن اندر سے ان کی جڑیں بڑی کھوکھلی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، یاد کیجیے جب آپ کے رب نے اطلاع دی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان یہودیوں پر قیامت کے دن تک، میں یسومہم سوء العذاب، بدترین تکلیف۔ ابھی بھی دیکھ لیں، اگر آپ بعض شہروں پہ دیکھیں، افغانستان کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ انہوں نے ان یہودیوں کو کیسے پسپا کیا ہے کہ یہ ان کے سامنے ڈرتے ہیں، حالانکہ افغانستان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ان کے سامنے رسوا کیا۔ کتنے بے بس ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ایک عام، یہی بولیں گے نا، عام لوگوں سے یہ کیسے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ سوء العذاب، یہ برا عذاب ہے، ان ربک لسریع العقاب، اور آپ کا رب جو ہے وہ جلدی عذاب لینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم، لیکن بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں، ان کی مختلف جماعتیں بنا دی، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، بعض اس میں اچھے ہوئے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، بعض اس کے علاوہ برے تھے،
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو آزمایا اچھی حالتوں کے ساتھ بری حالتوں کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹیں، اچھے حالات بھی آئے کہ توبہ کر لیں، برے حالات بھی آئے کہ توبہ کر لیں، انہوں نے نہیں توبہ کی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جانشین بنے ان کے بعد جو لوگ، وہ بھی خلف نااہل تھے، یہ تو نااہل تھے ہی، ان میں تو چلو کوئی اہل والے بھی تھے، لیکن اب قیامت تک ان کے بعد والے جو ہیں وہ نااہل ہی ہیں۔ وارث الکتاب، وہ وارث بنے ہوئے ہیں کتاب کے، یاخذون عرض هذا الادنی، اس قریبی زندگی یعنی دنیا کے سامان کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں سیغفر لنا، ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی اور سامان آ جائے اس کو بھی وہ لے لیتے ہیں، دنیاوی سامان کو لے لیتے ہیں، اپنی جو کتاب ہے اس کا حکم بدل دیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان پر نہیں لیا گیا کتاب کا عہد؟ کیا ان سب سے نہیں لیا گیا تھا، ان کے آباء و اجداد سے ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقول اللہ الا الحق، کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں سچی بات کہیں، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھ لیا تھا اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے۔ اسی کتاب میں تو انہیں نبی علیہ السلام کی بشارتیں دی گئی تھی، لیکن یہ اپنی حسد کی وجہ سے ان کو نہیں مانتے، ان کی امت کو بھی نہیں مانتے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور کیا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ہمارے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ہر حال میں قرآن سے، اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہر حال میں قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا یہ دو کام کر لو، ہم بھی تمہارے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، مصلح لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، قابل ذکر ہے وہ واقعہ جب کہ اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، انہیں لگا وہ سائبان ہیں، وہ بادل ہے، وَظَنُّوا، گمان کرنے لگے، أَنَّهُ واقع بِهِ، کہ وہ پہاڑ ہے گویا وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اللہ نے اتنی ان پر اپنی قوت دکھائی، یہی تورات کے احکامات تھے۔ اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، نہیں پکڑو، آرام سے نہیں پکڑو گے تو اس طرح پکڑو، مضبوطی سے پکڑو ان حکموں کو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ اس میں اس کو یاد کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کا خصوصیت کے ساتھ یہود کا ان آیات میں ذکر کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بات کی یاد دہانی کرائی کہ تمہیں اطلاع دے دی گئی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو قیامت تک تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہیں بدترین قسم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور یہود کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ قوم بہت مصیبتوں کی اما جگاہ رہی ہے۔ یہ جب بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، دوسری جنگ عظیم ہوئی اس وقت میں بھی، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی 2000 سال تک یہ قوم در بدر رہی، کبھی کسی کے محتاج، کبھی کسی کے ماتحت، اور یہ سودی کاروبار وغیرہ کی وجہ سے بھی مالدار تھے، لیکن ان کو اجتماعی زندگی میں کہیں بھی عزت نصیب نہیں ہوئی۔ 2000 سال پہلے ان کا یہی قصہ چلا آ رہا ہے، کسی جگہ یہ مجتمع نہیں ہے، کسی جگہ ان کی جماعت نہیں ہے، در بدر دھکے کھاتے ہیں، یہ تاریخ کی بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اب یہ جو اسرائیلی ریاست بن گئی ہے جس میں یہود جمع ہے، اس ریاست کا بھی وجود 1948 میں ہوا، یعنی 1947 میں پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد 1948 میں فلسطین کو تقسیم کر کے یہودی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ جو ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی تو یہاں سے پھر یہود کو اکٹھا کرنا شروع کیا گیا۔ اب یہ چند لاکھ یہودی اس علاقے کے اندر اکٹھے ہیں، لیکن جو لوگ حالات کو جانتے اور سمجھتے ہیں ان کے سامنے حقیقت نمایاں ہے کہ ریاست اپنی ذات میں کوئی مستقل نہیں ہے۔ اصل کے اعتبار سے یورپ نے، برطانیہ، فرانس، امریکہ نے اور روس وغیرہ کی تائید کی تھی، مشرق وسطیٰ پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کے لیے ایک اڈا بنایا تھا، اور اب بھی حقیقت کے اعتبار سے امریکہ کی فوجی قومیں ہیں، باہر کی قومیں اگر ان کو سہارا اور تحفظ نہ دے تو یہ ریاست اپنے محل وقوع کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ فلسطین پر ابھی یہ جو جتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کی اگر اپنی حقیقت دیکھی جائے، ان کے پیچھے سے ہسٹری پکڑی جائے تو یہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی مارے کھائی ہوئی ہیں۔ ابھی وہ مارے کھائے ہوئے جو اندر ایک ان کے ایک بڑھاس ہے نا، اسی کو یہ نکال رہے ہیں، اسرائیلی نکال رہے ہیں فلسطین پر ظلم کر کے۔ پر حال ان کی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی نہ کوئی حق کی جماعت، دیکھیں یہ کتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں وہاں کے لوگوں کا اتنا عزم ہے کہ وہ باقی رہتے ہیں، ان سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ تھک گئے ہیں وہ نہیں تھکتے، یہ شہید کر کر کے تھک گئے ان کو، لیکن ان کا جوش و جذبہ ایسا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر باقی ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا قیامت تک یہ کوششیں کرتے رہیں گے اور ان کی کوششیں ناکام رہیں گی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یاد کیجئے نکالا آپ کے رب نے بنی، اب یہاں سے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر کر رہا ہے کہ آدم کو کی اولاد کو نکالا، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم اس کی اولاد کو نکالا،
वशहदहुम और गवाह बनाए इनको अला अनफुसिहिम इनकी जानों पर। अलस्तु बिरब्बिकुम, ये है अहद अलस्त, हर जगह अल्लाह ने अक्सर जगह इसका जिक्र किया है। पुश्तों से निकालने के बाद हमसे फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सबने कहा क्यों नहीं, शहीदना हमने इकरार किया, अन तक़ूलू यौमल क़ियामा, कि तुम कहने लगे क़यामत के दिन, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, कि हम तो इस बात से गाफिल थे। तो अल्लाह फरमा रहे ऐसा ना हो इसलिए हमने तुमसे आलम अरवाह में ही अहद ले लिया। औ तक़ूलू अन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु, या तुम कहीं ये ना कह दो कि हमारे बाप दादों ने तो शिरक किया था, वकुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, और हम इनकी औलाद थे तो हम भी मुशरिक हैं। नहीं, तुम्हें तो ज़माने अज़ल से तुमने कहा कि तुमने मुझे रब माना। अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, क्या तुम ये ना कह दो कि आप हमें हमारे बाप दादों की वजह से गुमराह कर देंगे या हमें अदाब देंगे। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते अपनी निशानियां, वलअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए। वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ए नबी पढ़िए इन पर खबर उस शख्स की जिसको हमने अपनी आयात दी। फंसलख मिन्हा, फिर वो इन आयात से निकल गया। व अतबअहु शैतान, फिर वो शैतान के पीछे लग गया। फकान मिनल गाविन, और वो गुमराह हो गया। वलो शिअना लरफ़अनाहु बिहा, और अगर हम चाहते तो इसको ऊंचा कर देते इन आयात की बरकत से। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो तो जमीन की तरफ ही माइल हो गया। वत्तबअ हवाहु, और उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली। फमसलहु कमसलिल कल्ब, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने की वजह से वो ऐसे हो गया जैसे कुत्ता है। इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर आप इस पर हमला करें तो वो हाँफता है। और तत्रुका हो, अगर इसको छोड़ दें, यलहस, तो भी हाँफता है। अल्लाह माफ फरमाए, ऐसी हालत होती ना कुत्तों की, उमूमन हाँफते ही नजर आते हैं। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये जो हमारी निशानियों को झुटलाते हैं इनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे इस जानवर की है। फ़क़्सुसिल क़सस, बयान कीजिए इन पर वाक़ियात, लअल्लहुम यतफ़क्करून, शायद कि ये गौर व फिक्र हासिल करें, शायद कि ये गौर व फिक्र हासिल करें, शायद कि ये नसीहत हासिल करें। फिर फरमाया कि अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया, व अनफुसिहिम, और अपने नफ्सों पर ही कानू यज़लिमून, वो जुल्म करते हैं। मन यहदिल्लाह, जिसे अल्लाह हिदायत दे, फ़हुवल मुहतदी, वो ही हिदायत पाने वाला है। व मन युज़लिल, और जिसे रब गुमराह करे, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग खसारा पाने वाले हैं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंसी, हमने पैदा किया जहन्नुम के लिए बहुत से जिन्नों और इंसानों को, यानी जहन्नुम में जाएंगे जिन्न और इंसान। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल ऐसे हैं जो समझते नहीं हैं। वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, इनके पास आंखें ऐसी हैं जो देखते नहीं हैं। वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा, इनके पास ऐसे कान हैं जो सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम, ये ऐसे हैं जैसे जानवर, बल हुम अज़ल्लु, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा भटके हुए हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये बेखबर है। आंखें होकर अंधे हैं, कान होकर बहरे हैं, दिल ना होने वालों की तरह बेअकल हैं। क्योंकि वो आंखें जो आपको हक ना दिखाएं अंधी हैं, वो कान जो आपको हक सुनाए ना वो बहरे हैं, जो दिल आपको हक दिखाए ना समझाए ना वो बेअकल है। अल्लाह फरमा रहे वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है। फदऊहु बिही, अल्लाह को उसके बिहा, अल्लाह को अच्छे अच्छे नामों से पुकारो, अल्लाह पुकार का जवाब देगा। वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही, और छोड़ दो उन लोगों को जो अल्लाह के नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं। क्या होगा उनके लिए? सयुजज़ौना मा कानू यअमलून, उनको उनकी बदअमलियों का जज़ा या अजाब दिया जाएगा। व मिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून, जिन लोगों को हमने पैदा किया इनमें से एक जमात ऐसी है जो हक की तरफ रहनुमाई करती है और हक के मुताबिक आदल भी करती है। जिन लोगों को हमने पैदा किया वो हक की तरफ रहनुमाई करती है और हक के लिए ही पैदा की गई है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने झुटलाया हमारी आयत को, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम इनको दर्जा बदर्जा लिए जा रहे हैं ऐसी जगह से कि इनको इल्म भी नहीं है। व उम्ली लहुम, हमने इन्हें ढील दी है, मैं इन्हें ढील देता हूँ। इन्न कैदी मतीन, बेशक मेरी खुफिया तदबीर बड़ी मजबूत है। अवलम यतफक्करू, क्या सोचते नहीं है, माँ बिसाहिबिही मिन जिन्ना, कि इनका ये साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मजनून नहीं है। इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन, वो तो डराने वाले हैं वाज़े तौर पर। अवलम यंजुरू, क्या ये देखते नहीं है, फी मलकूति समावाति वल अर्ज़, आसमानों में की सल्तनतों में, जमीन की सल्तनतों में, वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, और उस शय में जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। वन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम, और इस बात में कि शायद उनकी मौत करीब ही आ गई। क्या ये नहीं गौर करते? फबी अय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, अगर वाकई मौत करीब आ गई तो ये किस बात पर ईमान लाएंगे। मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय लहू, जिसे रब गुमराह कर दे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। व यज़रुहुम, ए नबी आप इन्हें छोड़ दीजिए, और अल्लाह ताला इनको छोड़ता है फी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में, यामहून, क्योंकि ये भटके फिर रहे हैं, हैरान फिर रहे हैं अपनी सरकशी में। ये आपसे पूछते हैं अनिसाअती, क़यामत के बारे में, अय्याना मुर्साहा, कि क़यामत कब आएगी। कुल आप फरमा दीजिए इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, क़यामत के आने का रब मेरे
قیامت کے آنے کا علم میرے رب کو ہے، ہاں اس کی علامات ہیں وہ بتا سکتا ہوں، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، قیامت کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت سے پہلے، ثقلت فی السماوات، وہ اتنی بڑی چیز ہے جو بڑی بوجھل ہے، یہ ایسا بڑا قیامت کا وقوع ہونا اتنا بڑی بات ہے کہ آسمان پر بھی یہ بہت بڑا بوجھ ہے، والارض زمین پر بھی، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک آئی، یسألونک کأنک حفی عنہا، گویا آپ اس قیامت کے متعلق مکمل تحقیق کرنے والے ہیں، قل فرما دیجیے انما علمها عند اللہ، یہ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں، اس کا علم تو اللہ کو ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، قل فرما دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہیں اختیار کرتا اپنے لیے نفع کے حاصل کرنے کا اور نہ ہی نقصان کا، الا ماشاء اللہ، مگر اتنا ہی نفع حاصل کر سکتا ہوں جتنا میرے رب نے میرے لیے چاہا، اور اتنا ہی نقصان مجھے مل سکتا ہے جتنا میرے رب نے میرے لیے چاہا، وما کنت، نہیں ہوں میں عالم الغیب، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا، لستکثرتم من الخیر، اور میں خیر کو کثرت سے حاصل کر لیتا اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا، میں غیب کی چیزوں کو نہیں جانتا، اگر مجھے پتا ہوتا نا قیامت آنے والی ہے تو میں قیامت سے قبل نیکیاں کر لیتا، یہ عموماً انسان کو خطاب ہے، قیامت کا علم اس لیے چھپا کے رکھا گیا کہ اگر سب کو پتا چل جائے تو پھر سبھی مومن ہو جائیں، لیکن دنیا ہے امتحان گاہ، یا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سارے معاملات راز کے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس راز رکھے ہیں، اللہ اگر بتا دیں قیامت آنے والی تو سب پھر مسلمان نہ ہو جائیں، اللہ فرما رہے وما مسنی السوء، اور آقا نے فرمایا آپ انہیں کہہ دیں کہ مجھے تکلیف نہیں پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن وہ رب کے علم میں ہے، اور میں صرف ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان لاتی ہے، والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم سے ہی بی بی ہوا ہوئی، اور پھر ان دونوں کی باہمی ملاپ سے یہ انسانوں کی نسلیں نو آگے چلی، پہلی جب اولاد ہوتی تھی نا اس میں لڑکا لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن، تمہاری بیوی بنائی، کیوں بیوی بنانے کا کیا مقصد ہے، تاکہ تم اس سے راحت حاصل کرو، پھر فرما رہے ہیں اللہ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر ڈانپ لیا زوج نے زوجہ کو تو اللہ نے ہلکا سا بوجھ اٹھایا، فمرت بھی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے اس بوجھ کے ساتھ، یعنی فلما اسقلت دعواہ اللہ ربہما، جب وہ بھاری ہو جاتا ہے، یعنی اولاد ہونے کے قریب ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نیک صالح اولاد دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں فلما آتاہما صالحا، جب انہیں تندرست اولاد دی جاتی ہے تو جعلا لہ شرکاء، پھر یہ دونوں اللہ کے اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، فیما آتاہم اللہ، آتاہما اس چیز میں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، فتعال اللہ عما یشرکون، پھر اللہ بلند و بالا تر ہے ان کے شریک ٹھہرانے سے، یعنی دیا اللہ نے، مانگا انہوں نے اللہ سے، لیکن جیسا ہی ہوا تو ان کے تیور یوں بدلے، انہوں نے اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یشرکون، کیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ایسوں کو، ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کبھی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، وہم یخلقون، وہ تو خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ولا یستطيعون لهم نصرا، وہ نہیں طاقت رکھتے لوگوں کی مدد کی، ولا انفسهم، وہ تو اپنی ذات پر ینصرون، اپنی ذات کی مدد نہیں کر سکتے، انہیں تم نے خدا بنایا ہوا ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم پکارو انہیں ہدایت کی طرف، لا يتبعوکم، تو وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے آپ پر، ادعوتموہم، کہ آپ انہیں پکاریں، ام انتم صامتون، یا آپ چپ رہیں، کیونکہ آپ کی پکار کا یہ جواب نہیں دیں گے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، امثالکم، تم جیسے ہی بندے ہیں، یعنی جنہیں تم نے خدا بنا رکھا، جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری پکار کا جواب دیں گے، جیسے تم بندے ہو وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، فدعوہم، تم انہیں پکار کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہاری بات کو سنیں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ فرما رہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں، اللہ تو اس طرح کے جسم سے پاک ہے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ نہیں ہے جن کے ذریعے وہ پکڑتے ہیں، اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان نہیں ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ہاں اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، لیکن اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا ہماری طرح نہیں ہے، کیسے ہے وہ بروز محشر پتہ چلے گا، ہم اس طرح کی تحقیق میں نہیں پڑتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے جیسے جسم سے پاک ہے،
بولے دعو، آپ فرما دیجئے بلا لو شرکاءکم، اپنے شرکا کو، ثم کیدون، پھر میرے خلاف تدبیر بھی کرو، فلا تنظرون، پھر اے نبی آپ انہیں کہہ دیں مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے نقصان پہنچانا ہے لیکن اللہ نے میری حفاظت کی ہے تو تم اپنے شرکا کے ساتھ مل کے بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، وہو یتولی الصالحین، اور وہ حمایت کرنے والا ہے نیکوکاروں کی، والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ولا انفسهم ینصرون، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تدعوهم إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ پکاریں گے نبی ان لوگوں کو ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو یہ آپ کو سنیں گے نہیں، اور فتراہم، آپ ان کے دیکھیں گے، ینظرون الیکا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کی طرف جھکاتے ہیں اپنی نظریں، وہم لا یبصرون، اس حال میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ کا دیکھنا ان کو، آپ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں تو وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، یعنی اس قدر وہ غافل ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ خذ العفو، درگزر کیجیے، نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا۔ آقا نا بہت زیادہ دل پہ لیتے تھے بات کہ یہ لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوتے، کیونکہ آقا کو کسی بھی اپنے امتی کا جہنم میں جانا بہت گرا گزرتا ہے، لیکن آقا کو اللہ رب العزت نے یہ واقعات سنا کر جگہ جگہ تسلی بھی دی ہے، فرمایا چھوڑ دیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، حکم دیجئے بس اچھے کام کا، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے، ان کو چھوڑ دیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیش آ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگے۔ ادھر ہمیں اصول بتایا گیا، جب بھی کوئی بری بات دل میں آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان چیزوں کا ورد کرے، کیونکہ انہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جس وقت شیطان کی طرف سے ان کو کوئی خیال چھوتا ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اوصاف اپنانے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی دل میں برا خیال آئے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیں، یہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ اذا ہم مبصرون، پس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو پتہ چلا وسوسہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کو فوراً یاد کر کے وسوسہ کو دور کر لینا یہ کمال ہے۔ ہاں، وسوسہ کچھ سوچتے رہنا، مزید غلط سوچوں کو لانا ذہنوں میں، یہ پھر متقی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، لیکن جو شیاطین کے بھائی ہیں، شیطان ان کو کھینچتے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے کھینچنے میں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لاتے ہیں، قَالُوا لَاسْتَبَيْتَهَا، تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں چن لیا اس نشانی کو تم نے؟ قل، فرما دیجیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ان چیزوں کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھے رب نے میرے وحی کی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ سمجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ قرآن ہدن ہدایت کی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، رحمت کی نوید ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ قرآن کا ادب بتایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ یہ قرآن کب آپ کے اوپر بطور رحم کے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی؟ جب آپ قرآن کا اس طرح ادب کریں کہ جب آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو سب سے پہلے بات توجہ سے سنو، ایسا نہیں لگا کہ ادھر ادھر پھرے، بالکل ہے، توجہ سے سنو، وَانصِتُوا، خاموش رہو، یہ دو کام کر لو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کو تم پر پیار آ جائے گا، اللہ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں پکاریں، تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے، وخیفہ، ڈرتے ہوئے، ودون الجہری، بہت بلند آواز سے مت پکاریں، بالغدو، اور یاد کریں اپنے رب کو صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں مت ہو کہ نہ صبح ہوش نہ شام کو ہوش، اللہ کو پکاریں صبح بھی شام بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، تنہائی میں ہے تو آہستہ پکاریں، آپ کی پکار کا رب جواب بھی دیں گے۔ ان الذین عند ربک، اور بے شک وہ لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں تکبر کرتے وہ اس کی عبادت سے، ویسبحونہ ولہ یسجدون، اور آپ کے رب کے پاس جن لوگوں کا مقام ہے وہ تکبر بھی نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس رب کے آگے سجدہ بسجود رہتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ہاں جن کے مرتبے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما دے۔ اب الحمدللہ سورہ انفال شروع کرتے ہیں، اور انفال کی مضامین وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن یہ صورت ہے مدنی، اور آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا کہ جو صورتیں ہوتی ہیں مدنی اس میں ہوتے ہیں احکامات، تو آپ کو اس میں کچھ احکامات بتائے جائیں گے، لیکن ان احکامات کا زیادہ تعلق ہے جنگوں کے ساتھ جو پہلے ہو گئی۔ بہرحال کچھ ضمناً آپ کے سامنے تشریحات آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
10 رکوع ہے اس میں. یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیں انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. فاتقوا اللہ، تم بس اللہ سے ڈرو. واسلیحوا، آپس میں تعلقات کو ذات بینکم درست رکھو. واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. ورسولہ، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہیں کام آئے گی. انما المؤمنون الذین، یہ صحابہ کرام کے اوصاف ہیں. اللہ ہمیں بھی پیدا فرمائے. بڑے پیارے اوصاف ہیں. اللہ نے فرمایا جو مومنین ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دل ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہونے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ اللہ کی آیات کا ترجمہ ایسا کیا جاتا ہے یا کچھ واقعات ایسے پڑھتے ہیں ہم کہ ہمارے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ مومنوں کی نشانی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور تیسری بات، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. چوتھی بات، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اور پانچویں بات، ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا صرف یہ 5 چیزیں ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے سچے ایمان والے ہیں. ایسے ایمان والے ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر درجات ہے. ومغفرۃ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس مغفرت ہے. ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے. انفال، انفال کے متعلق آیا ہے. انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو. جب صحابہ کرام مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے تو جنگ کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے اسے کہتے ہیں انفال. تو اللہ نے صحابہ کرام نے اس کا شان نزول، انہوں نے پوچھا آقا علیہ السلام سے اس کی تقسیم کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا اس میں سے پہلا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہوگا، اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کے کو ملے گا، پھر آپ اس کے آگے جیسی مرضی تقسیم کریں. پھر مومن کے اوصاف بیان کیے گئے. سب سے پہلے ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دوسری بات، قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. تیسری بات، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. چوتھی بات، نماز قائم کرتے ہیں. پانچویں چیز، جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ مومن کی اتنی صفات ہے. اللہ نے فرمایا یہی مومن ہے. پھر 3 وعدے کیے گئے، تم یہ 5 صفات اپنا لو، درجات ہوں گے اللہ کے پاس، مغفرت ہوگی اللہ کے پاس سے، اور رزق ملے گا، عزت والا رزق ملے گا اللہ کے پاس سے. رزق والے دنیا میں بھی بہت ہے، لیکن عزت والا اللہ کسی کسی کو رزق دیتے ہیں. یہ ایسا رزق ہوگا جس میں عزت ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا. وان فریقا من المؤمنین، بلا شبہ مومنین کی ایک جماعت کو تو یہ گرا گزر رہا تھا. لکارہون، وہ ناپسند کر رہے تھے کہ آپ کو آپ کے گھر سے کیوں نکالا جائے. یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. بعد ما تبین، بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو چکا. کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے لیے ہے، اور تم خواہش کر رہے تھے کہ جو جماعت شوکت والی نہیں وہ تمہارے لیے ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کا ثابت ہو جانا بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کا کٹ جانا. یحق الحق کا، اللہ حق کو سچا کرتا ہے. ویبطل الباطل، باطل کو ثابت کرتا ہے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو برا ہی لگے. حق کا بول بالا ہوتا ہے، باطل کا منہ کالا ہوتا ہے. استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کی. انی ممدکم، فرمایا اس غزوے میں 1000 فرشتوں کے ذریعے، الف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے میں آپ کی مدد کروں گا جو مسلسل اترتے رہیں گے آسمان سے. وما جعلہ اللہ الا بشرکم، بشرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری امداد، اس امداد کو نہیں بنایا اللہ نے مگر بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اس امداد کے ذریعے اللہ نے تمہارے دلوں کو مطمئن کر دیا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست ہے اور غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. غزوہ بدر کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، مسلمانوں کا خیال تھا کہ ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ لڑائی کی جائے، اور وہ بے سامان تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے تجارتی مال ہمارے ہاتھ آئے گا. لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ اور تھا. پھر خیر باقاعدہ جنگ ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام میں فتح ہوئی. فتح کیسے ہوئی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے 3 جماعتیں، غزوہ بدر میں فرشتوں کی 3 جماعتیں اور بھیجی، اور ہر ایک کا خاص وصف تھا. 3 جماعتیں تھی، ہر جماعت کے ساتھ ایک خاص وصف تھا. سورہ انفال میں کی اس آیت میں 1000 کا وعدہ ہے، اور دوسری آیتوں میں 5000 کے الفاظ بھی آئے ہیں. پیچھے بھی یہ چیز گزر گئی پچھلے پاروں میں، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اپنے
اپنی اس جماعت کی مدد کی. لیکن اس موقع پر ہوا کیا؟ اذ یغشیکم النعاس، اس وقت میں اللہ نے طاری کر دی تم پر نیند، امنتم منہ، اپنی طرف سے اطمینان کے طور پر. اب اس میدان میں نیند آ جانا سمجھ نہیں آتی نا، لیکن اس لیے کہ نیند آئے گی، تھوڑی سی نیند سے بیدار ہوں گے تو ان میں جوش و جذبہ اور خروش اور چستی زیادہ ہوگی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ اتارتا ہے تم پر آسمان سے پانی، لِطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تمہیں صاف ستھرا کر دے تاکہ تم سے شیطان کی پلیدی کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دے. اللہ فرما رہے ہیں یوحی ربک للملائکہ، جب حکم بھیجتا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، تم ثابت قدم رہو، الذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ. فرشتوں کو بھی حکم تھا ایمان والوں کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، تم نے ایمان والوں کا مضبوط ساتھ دینا ہے. کہاں 313، کہاں وہ 1000 سے بدر کے مقام میں اللہ نے ان 313 کے ساتھ فرشتوں کو کہیں شامل کر دیا. روایات میں ملتا ہے، میں پڑھ رہی تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے ہم نے اپنے ساتھ سفید کپڑے والے ایسے اشخاص کو دیکھا جو ہم جنہیں پہچانتے نہیں تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ انسانی شکل میں آسمان سے فرشتے اتارے گئے تھے. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، مارو ان کی گردنوں پر، مارو ان کے پور پور پر. کیوں مارو؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اور وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالف ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ اسے سخت سزا دے گا. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اس کا مزہ تو چکھ لو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جس وقت ٹکر لگ جائے تمہاری کافروں کے ساتھ، زحفا میدان میں، فلا تولوہم الادبار، تو بزدل نہیں ہونا، پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، اترو میدان میں، مدد اللہ کی ہوگی. ومن یولیہم، جو پیٹ پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹ، الا متحرفا لقتال، ہاں اگر تو جنگ میں کوئی کرتب اختیار کرنے کے لیے ہو، او متحیز، یعنی اپنی جماعت کی طرف ٹھکانہ لینے کے لیے ہو، تو کوئی حرج نہیں. وگرنہ فقط باء بغضب من اللہ، اگر اس کے علاوہ صرف بزدلی ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ومأواہ جہنم، ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. اور قربان جائیں، علماء نے اتنا نقطہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹی ان کی آنکھوں میں ڈالی تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکی مٹی، اللہ نے خود پھینکی. اللہ نے آقا کی نسبت کو اپنی طرف قرار دے دیا، آپ کا پھینکنا گویا اللہ کا پھینکنا ہے. یہ کیوں ہوا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ مومنوں پر اپنی طرف سے بہترین انعام کرے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ بات ہو چکی، یہ بات تو ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تمہارے پاس آ گیا. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم عود کرو گے، واپس پلٹو گے، نعود، تو ہم بھی واپس پلٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کی کثرت، اگر تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے. کام کیا آتی ہیں؟ کثرتیں کام نہیں آتی، اللہ کی طرف سے برکتیں کام آتی ہے جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. تو کثرت کام نہیں آئی احد میں کثرت تھی لیکن کام نہیں آئی. بہت سارے موقع پر کثرت تھی، اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو تو پھر کثرت کام نہیں آتی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس رسول سے پیٹ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کہا ہم نے سنا جبکہ وہ سنتے نہیں ہیں. کیونکہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین اللہ کی مخلوق میں وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا. ولو اسمعہم، اور اگر ان کو سنا دے، تولوا وهم معرضون، تو یہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے اس حال میں کہ اعراض کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، ایمان والو اللہ کا حکم مانو، وللرسول، اس کے رسول کا حکم مانو، اذا دعاکم، جس وقت وہ تمہیں دعوت دے، لما یحییکم، تمہیں وہ رسول اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے گی. ایمان تمہاری روحانی زندگی ہے، اور تمہارا ایمان نہ لانا روحانی موت ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، دل انسان کا اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے
حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، اگر چاہے تو پلٹ دے نیکی کی طرف، چاہے تو پلٹ دے برائی کی طرف، انہ الیہ تحشرون، اللہ کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ واتقوا، ذرا ڈرو، فتنتا، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں ظلم کیا خاص طور پر، بلکہ عام ہوگا۔ وعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ بس کرو، یاد کرو، اس انتم قلیل، تم تھوڑے تھے غزوہ بدر میں، مستضعفون، کمزور تھے، سامان بھی نہیں تھا فی الارض، زمین میں تمہارے پاس، تخافون، تم ڈر رہے تھے، کس بات سے، ایتخطفکم الناس، کے لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ اللہ فرما رہے فآواکم، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے میں نے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں رزق دیا پاکیزہ، لَعَلَّكُمْ تشکرون، صرف تم نے شکر کرنا ہے، اور انہوں نے کیا، صحابہ کرام تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، مت خیانت کرو اللہ سے، والرسول، اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانتیں کیا کرو اپنے حقوق واجبہ میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور یاد رکھو، وعلموا، جان لو، انما اموالکم، تمہارے مال، واولادکم، تمہاری اولادیں، فتنہ ہے، وان اللہ عنده، اور اللہ کے پاس جو ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، مال کام نہیں آئیں گے، اللہ کا ساتھ کام آئے گا، کیونکہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز پیدا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دے گا، سبحان اللہ، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو، اذ یمکر بک الذین کفروا، جب نبی علیہ السلام کے خلاف، یعنی آپ کے خلاف وہ لوگ جمع ہو رہے تھے، کفر، جنہوں نے کفر کیا، وہ کیا خیال کر رہے تھے، آپ کے خلاف بیٹھ کے مشورے کر رہے تھے۔ ایک نے کہا یثبتو کا، آپ کو قید کر دیں، ایک نے کہا یقتلو کا، آپ کو قتل کر دیں، اور یخرجو کا، ایک نے کہا اس کو نکال دیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ، وہ آپ کے بارے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تدبیر کر رہا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانیاں، قالوا، کہتے ہیں، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کے مثل ہو جائیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، لیکن یہ قرآن تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں یہاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے کہا هذا هو الحق من عندک، کہ اے اللہ اگر یہی حق ہے آپ کی جانب سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر سے، آسمان پر سے ہمارے اوپر پتھر برسا دے، اب ائتنا بعذاب الیم، یا لے آئے ہمارے پاس دردناک عذاب، کیونکہ مذاق تھا کہ سچ ہے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ آیت کا میں نے آپ کے سامنے پہلے قصہ سنایا۔ اللہ نے فرمایا عذاب تو آ جائے، لیکن جب تک اے نبی آپ ان میں ہم عذاب نہیں دیں گے۔ وما کان اللہ معذبہم، جب تک استغفار کرنے والے ان میں ہیں، وہم یستغفرون، کہ وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ انہیں عذاب نہ دیں گے، جب تک یہ دو ہیں، دو طرح کے لوگ، ایک آپ کی شخصیت، ایک مستغفرین، عذاب نہیں دے گا اللہ۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب ایسے کیوں نہ دے، کون سی چیز اللہ کو روکتی ہے، جبکہ ان میں ہر بری کام ہے، وہم یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وما كانوا اولیاء، اور اس مسجد کے وہ جبکہ متولی بھی نہیں، مسجدوں سے روکتے ہیں، ان اولیاء الا المتقون، اور نہیں ہے مسجد کے متولی، مسجدوں کے ولی کون ہوتے ہیں، متقی لوگ، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اور گھر مسجد کے پاس ان کی نمازیں کیا ہیں، الا مکاء وتصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، فذوقوا العذاب، چکھو قیامت کے دن برا عذاب، بما كانوا تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی ان کا طواف کیا تھا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ عذاب دوں، کام تو ان کے عذاب والے ہیں۔ ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنا مال بھی اگر خرچ کرتے ہیں نا، تو کیوں کرتے ہیں، ليصدوا عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، فسينفقونها، بس وہ عنقریب خرچ کریں گے، ثم تكون عليهم حسرہ، پھر اس خرچ کیے ہوئے پہ وہ افسوس کریں گے، ثم يغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، انہوں نے پتہ چل جائے گا ہم نے تو ضائع کیا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جہنم میں یہ سارے کافر جمع کیے جائیں گے۔ کیوں اللہ ان کو جمع کرے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ خبیث میں فرق کرے، من الطیب، طیب سے، پاک اور ناپاک میں فرق کریں، مسلمان اور کافر میں فرق کریں۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث کو بعض پر تہ بتہ کر دیں گے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس خبیث کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر تہ بدے کر دیں گے اس ناپاک کو، سب کو، پھر اس کو جہنم میں کر دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
تو ایک طرف سب ناپاک ہوں گے، اور یہ اللہ رب العزت پاک میں اور ناپاک میں فرق کریں گے، اور یہ فرق کریں گے اللہ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت مسلمان میں اور کافر میں فرق کر دیں۔ کلا فرما دیجئے للذین، ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا اگر تو وہ باز آ جاتے ہیں اب بھی۔ یہ ساری اللہ رب العزت نے احکامات بیان کرنے کے بعد غزوہ احد کی بہت ساری تفصیلات، اگر تفصیلات کرنے بیٹھے تو دن کیا سال بھی کم ہے۔ تو اللہ فرمانے اگر تو بہرحال یہ اگر اس بات سے باز آ جاتے ہیں، ساری غزوہ احد کے واقعات گزر گئے، منافقین کے کافروں کے حالات گزر گئے، لیکن اللہ اب ایک اصولی بات بتا رہے ہیں، تم نے صرف یہ کرنا ہے، باز آنا ہے، چھوڑ دینا ہے گناہ اور اللہ کو مان لینا ہے، یغفر لہم، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پہلے ہو گیا۔ لیکن وَإِن يَعُودُوا، اگر پہلی حالت کی طرف ہی لوٹو گے، فقد مزت سنت الاولین، تو یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کا جو پہلے تھے، قوم عاد، قوم صالح، قوم نوح، قوم لوط، سب نے یہی کیا۔ وقاتلوہم، اے ایمان والو ان سے جہاد کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین باقی رہ جائے، ویکون الدین کلہ للہ، کافر سب ختم ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو اور دین سارا کا سارا رب کا رہ جائے۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں جہاد کا سن کر، فإن اللہ بما یعملون بصیر، بے شک اللہ ان کے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ وإن تولوا، اور اگر پھر انہوں نے پیٹ پھیر لی، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، وہ پیٹ پھیر لیں لیکن اے مومنو تمہارا مولا اللہ ہے، کیونکہ نعم المولا، وہ اچھا مولا ہے، وہ نعم النصیر، وہ اچھا مددگار ہے۔ تم نے گھبرانا نہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ سب سے بہتر ہے، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ هذا هو المراء، والله اعلم بحقيقة الكلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔